السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے جو کہ بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات تھے. ڈاکٹر وردہ کا واقعہ ایبٹ آباد سے ہمیں خبر ملی کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو کسی جنگل میں پھینک دیا گیا. کیوں؟ ایک لالچ کا کیس تھا. اس کے علاوہ صادق آباد میں ایک 13 سال کی بچی جس نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی اور سیریس انجریز ہوئیں. اس کو کیوں ہوئیں؟ کیونکہ اس کے جو الیجڈلی جن لوگوں نے اس کو ریپ کا کیس تھا ان کو رہا کر دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو کہ ہمارے سامنے آئی. ایک باپ اور بیٹی کا کیس آیا جو کہ ایک سوسائڈ کیس تھا. پتہ نہیں پیچھے کیا سرکمسٹانسز تھے. ان چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے جانے پہچانے اور مانے طاہر بن جلیل بھائی کا UK ٹور کیوں کینسل ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ آلسو ڈکی بھائی از بیک. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. To the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. الله في سبيل الله، جهد في سبيل الله. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہمارے پاس جو ایپیسوڈ ہے جی اس میں بہت ساری ورائٹی آف ٹاپکس ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے پبلک پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ بھائی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیورپول کے فین اور یوتھ کی دل کی دھڑکن خرم الوی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ایز ویل. السلام علیکم. اور بالکل ٹھیک ٹھاک جی الحمد للہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے جی آج کافی عرصے کے بعد ہمارے پاس یہاں تشریف لائے طاہا ابن جلیل حافظہ اللہ تعالیٰ. طاہا بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. اچھی بات ہے آج آپ سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے ورنہ آج آپ UK میں ہوتے جی. تو چلیں آپ ہی سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. آپ کا ماشاءاللہ ایک UK ٹور پلان ہو رہا تھا اور ہمارے کچھ بھائی جو ہے وہاں پہ UK میں ماشاءاللہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے. ایوری تھنگ واز گوئنگ پرفیکٹلی فائن. اس سے پہلے بھی آپ کے کئی انٹرنیشنل ٹورز ہو چکے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ کا جانا آنا لگا رہتا ہے. بٹ دس ون واز فرسٹ ٹائم ان دا UK. اینڈ دین آل آف اے سڈن ایک آرٹیکل آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی دال میں کچھ کالا ہے, کچھ گڑبڑ مچ گئی ہے. اور کوئی ان کے MP ہیں جو شور مچا رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ ہے جو جہادی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور جب میں نے وہ آرٹیکلس پڑھنا شروع کیا کیونکہ 2-3 اخبارات نے اس کو اٹھایا اور چلے یہ بھی ایک ٹو یور کریڈٹ آپ انگلینڈ کے سب سے پرانے جریدے میں آپ کا نام چھاپا گیا. سو دا کلیم دیٹ دے ور میکنگ واز کہ یہ بندہ جو ہے یہ پرو پیلسٹائن کاز کے اوپر بات کرتا ہے, یہ بندہ اینٹی زائنسٹ ایجنڈا پہ بات کرتا ہے. تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا خیال ہے شاید یہ لوگوں کو ریالٹی چیک نہیں ہے, کیونکہ majority of the world, if you do a survey right now, you'll find out کہ majority of the world is not buying this garbage جو مین اسٹریم میڈیا ان کو فیڈ کر رہا ہے اور ایون مین اسٹریم اخبارات ان کو فیڈ کر رہے ہیں جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی these guys are spreading peace and یہ جسٹس اور فیئرنس کے لیے, بلکہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہے, جینوسائڈ ہے, یہ ساری باتیں. تو آپ اس کا لیٹسٹ نشانہ بنے. how does it feel? زبی I feel privileged الحمدللہ. واللہ میں آپ کو صحیح بتاؤں اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حقیر سے انسان کو اتنی بڑی کاز کے لیے اسپیشلی غزہ اور پیلسٹائن کے لیے یوز کیا الحمدللہ. اینڈ آئی ہیو نو ریگریٹس واٹس ایور, بلکہ ان فیکٹ آئی ٹیک دس ایز اے بیج آف آنر فار مائی سیلف الحمدللہ. اور مجھے کچھ مشائخ کے بھی آل اوور دا ورلڈ میسیجز آئے ہیں کہ واللہ دس از بشرا, دس از اللہ کی طرف سے بشارت ہے. اینڈ دس شوز دیٹ یو آر آن حق الحمدللہ. اور میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ایک یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کس کی بات میٹر کرتی ہے اور کس کی نہیں کرتی ہے. یعنی کہ ان کو اتنا بڑا تھریٹ تھا آپ کے وہاں آنے سے کہ ہاں وہاں پہ اسکولز میں جائیں گے, یونیورسٹیز میں جائیں گے, کالجز میں جائیں گے, بات کریں گے. اور گرانٹیڈ کہ ہمارا جنرل جو دعویٰ اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ نوجوانوں کی اصلاح اور تربیت پہ ہوتی ہے, اور اس میں پھر ہم سوشل کازز پہ بھی ان کی اویئرنیس کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہمارا اس کاز کی طرف ہم لوگوں نے لوگوں کی ڈفرینٹ یہاں پہ کنونشنس کی, کانفرنسز کیے, لوگوں کو تھوڑا سا ریلی بھی کیا, پروٹیسٹ کا بھی حصہ بنے. بٹ پھر بھی ہمارا جو بائی اینڈ لارج کام رہا ہے وہ ایتھیکل مورل فریم ورک پہ رہا ہے, بیکاز ہم وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ ہمارے یہاں پہ نہیں آتا, کیونکہ دیکھیں جو لوگ
فریڈم آف اسپیچ کے چیمپئنس بنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو فری اسپیچ. آپ کون سا کوئی جا کے کسی کو کوئی ایسی غلط بات کرنے جا رہے تھے, کوئی ایسی بات, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ یہاں پہ بولنا بھی اس کا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جبھی وہ جو ٹور تھا نا الحمد للہ وی گاٹ این امیزنگ رسپانس آل اوور دا UK الحمد للہ. بہت زیادہ ایونٹس, پبلک ایونٹس, پرائیویٹ ایونٹس, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ کیمپسز میں پلان تھے. اینڈ اس سے نا زائنسٹ لابی کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے پراپر ریسرچ کی اور بڑا ایک توڑ کے اور بائسڈ جو ہے نا کچھ اوپینینز یعنی کچھ باتیں وہ کیں. اور میں آئی واز فائنلی تھنکنگ کہ ہماری یوزلی اردو اسپیکنگ آڈینس ہے لیکن وہ گورے زائنسٹ رجیم اس لابی کو تکلیف ہوگی میرے جانے سے. دس شوز کہ وہ ہمارے کو برداشت نہیں کر سکتے اور کتنے انسیکیور ہیں. اور پلس انہوں نے دا ٹائمز میں جو کہ اتنا فیمس و پرانا ہے اور ملٹیپل نیوز چینلز پہ یا نیوز کے جو لیٹرز ہیں اس پہ آرٹیکلز لکھے اور پراپر لابینگ کی اس کو کینسل کروانے کی. ٹھیک ہے, اچھا یہ سارے کینسلیشن سے آئی ایم ناٹ بینڈ ان UK الحمد للہ, بٹ دے ریووکڈ مائی ویزا کہ ان کو تکلیف تھی کہ یہ کیوں آ رہا ہے جب کہ یہ پیلسٹائن سپورٹر ہے اور اس نے غزہ پہ کھلے عام بات کی ہوئی ہے. یعنی جو لوگ وہی جیسے آپ نے بات کی فریڈم آف اسپیچ کے, کہاں گیا وہ جبھی اسلامو فوبز جو کہ ہیٹریڈ پھیلا رہے ہیں, ٹامی روبنسن جیسے لوگ, اور وہ دندناتے پھیر رہے ہیں پوری دنیا میں. لیکن ہم لوگ جو جنرلی ایتھیکل مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں, یوتھ کا کردار, ایون ہمارا وہاں جانا میں سمجھتا ہوں ان کی سوسائٹیز کے لیے اچھا ہے کہ وی ٹاک اباؤٹ جسٹس, وی ٹاک اباؤٹ ایتھکس, مورلز, اور ہم کتنا ایک بات کرتے ہیں. لیکن ان کو بس یہ تھا کہ وائی ڈیڈ ہی سپورٹ دا غزہ کاز اینڈ زائنسٹ رجیم کو کیوں ایکسپوز کیا. اور انہوں نے ٹائمز میں یہ مینشن بھی کیا کہ ان کا یہ یعنی اس کو کہنا ہے تھیوری بیان کی توہان ہے کہ جوش لابی از کنٹرولنگ دا ورلڈ تھرو بینکنگ سسٹم, تھرو میڈیا انڈسٹری, تھرو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اور ان کو اس بات کے نا بہت پین تھا. آئی واز تھنکنگ کہ بہت سے لوگ UK آتے جاتے ہیں بٹ موسٹ آف دیم ڈو ناٹ گیٹ بینڈ, بٹ یو سی وٹ ہٹس دم دا موسٹ, اس کو وہ بین کرتے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھنا ہو نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر حق کو دیکھنا ہو تو کفار کے تیر دیکھو کہاں پہ ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پریولیج فار می کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غزہ کے لیے استعمال کیا اور میری کچھ نہ کچھ تھوڑی موٹی قربانی اللہ کے سامنے پیش ہوئی. اور قیامت کا انشاء یہ وہ ہے نا کہ معذرت الی ربکم, کہ اللہ کے سامنے کوئی نہ کوئی معذرت پیش کرنے کا موقع مل جائے گا کہ یار اب میں نے بیت المقدس کے لیے اپنے آواز کو کمپرومائز نہیں کیا, میں نے سویٹ گفتگو نہیں کی, میں نے اس کو ایسا بنا کے پیش نہیں کیا کہ جس میں میری ڈگنیٹی یا میرا دین کمپرومائز ہو. میں نے حق کے بارے میں بات کی ہے اور میں نے جو سچ ہے وہ بولا. اینڈ آئی بلیو کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز اینڈ مسلم کنٹریز شوڈ ملٹری انٹرونشن ہونی چاہیے ان کی, اینڈ دے شوڈ انٹروین ٹو اسٹاپ دیٹ جینوسائڈ. اور ابھی بھی جو پیس ہو گیا ہے اٹس ناٹ انف فار اس, ہمیں وہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ اس کا ازالہ کرنا ہے. بے شک. اور آئی تھنک اصل میں جو میرے خیال ہے ابھی جو زیادہ یہ لوگ ہائپر بھی ہو گئے ہیں نا, اس کی وجہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں نا اسرائیلی جو لابی ہے اس کی جو PR کیمپین ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. یعنی ایک تو گلوبلی جس طرح سے ویژولز آئے ہیں اور جو امیجز آ رہے ہیں جو لوگوں نے دیکھا ہے, ظاہری بات ہے نو بڈی کین ڈینائی دیٹ. ان کے اپنے لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ ریلیز کر رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں جس طرح سے لوگوں کا پبلک پرسیپشن اس وقت بنا ہوا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے ٹو واٹ دا اسرائیلی لابی ووڈ ہیو وانٹیڈ. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت امریکہ میں بھی جو سارے معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پہ جو حال ہی میں جو چارلی کرک کی اساسینیشن ہوئی اور دیگر جو واقعات ہوئے, اس کی وجہ سے نا اب ایک اور پینڈوراز باکس کھلا ہوا ہے, کیونکہ ان کے جو مین اسٹریم انفلوئنسرز ہیں وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ جڑا ہوا ہے کہ جو وہ اساسینیشن ہوئی تھی ہمیں اس کے بارے میں FBI صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی, دے آر ہائڈنگ انفارمیشن, جس کی وجہ سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹس ہیں دے آر ان آن اٹ, دے آر بیسکلی ورکنگ ٹوگیدر ٹو اسٹاپ دا ٹروتھ کمنگ آؤٹ. اور جو بھی آوازیں اس ٹروتھ کو ایمپلیفائی کرنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں اور چپ نہیں کر رہی, بیکاز وہ ہوپ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ کسی طرح نا یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا, اٹ ڈائی ڈاؤن, کیونکہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی کچھ عرصے کے بعد, اور ہوتا یہ تھا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹوریکلی ایک واقعہ ہوتا ہے, پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ, تھوڑی شور شرابہ مچتا ہے, وہ اس کے اندر ٹائم کریٹ کرتے ہیں اور پھر معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ نہیں ٹھپ ہو رہا کیونکہ لوگوں کو نا وہ ویژولز ابھی بھی ہانٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وائی از
the US government so close with Israel, جو کہ known ہے for war crimes, اور ICJ کی طرف سے چیزیں آ چکی ہیں, سب کی طرف سے UN کی طرف سے چیزیں آ چکی ہیں, سب کہہ رہے ہیں war crimes, genocide, ethnic cleansing, سب یہ باتیں کر رہے ہیں. تو پھر بھی ہماری حکومت جو کلیم کرتی ہے کہ اتنے ماشاءاللہ یہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں, یہ کیوں کولیبریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کیوں پارٹنر کر رہے ہیں؟ ابھی اس سارے پچھلے 2-2.5 سال کے ایونٹ ہیں نا, ابھی پوری دنیا کے سامنے اسپیشلی جن زی کے سامنے ابھی 2 چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں. ایک چیز کہ the resilience of people of Gaza and what Islam does to a person, کہ اسلام پریکٹیکل دین ہے. لوگوں کو ابھی لاجیکل ریشنل آرگومنٹس کی ضرورت نہیں پڑی, لوگوں نے صرف ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا غزہ کے لوگوں کا کہ بچے مر رہے ہیں, لاش اٹھائے ہوئے ہو کہ الحمدللہ اللہ کا بہت آسان ہے, وی آر سیٹسفائڈ. یعنی وہ کہتے ہیں کون سا دین ہے جو انسان کو اتنی ریزیلینس, اتنا تگڑا کر دیتا ہے. تو یہ تو انہوں نے ان کا صبر اور پیشنس اور ان کا کنسسٹنسی دیکھی ہے لوگوں نے. ایک تو یہ چیز بڑی عیاں ہے اور اس لیے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ابھی لوگوں نے یہ چیز نوٹس کیا کہ دا فیلئر آف گلوبل سسٹمز. ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل, UN کے چارٹرز, بڑے بڑے ادارے فیل ہو گئے ہیں. ابھی 5 ممالک کو رائٹ ہے ٹو ویٹو, اور امریکہ نے 60 ٹائمز ویٹو کیا ہے فار اسرائیل. کروڑوں لوگ کو چاہ رہے ہوں کہ یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے سو ختم کرو, ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ویٹو کر دیتا ہے. دے ہیو سین دا incapability, incompetency of the global system, and the youth جو کرنٹ کی جو آج کل کے لوگ ہیں, they do not rely on this system. وہ کہتے ہیں it's a failed system, we want a new system. یہ 2 چیزیں ابھی بہت پچھلے 2.5 سال میں نا واضح ہو کے آئی ہیں. اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے نا اسلام کی حقانیت اور دیکھا ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. اسلام کا امیج جو یہ انہوں نے پچھلے بش کے ٹائم سے لے کے کلنٹن کے ٹائم سے لے کے اسلام از ٹیررزم کے نام سے جو انہوں نے پوری وار اینڈ ٹیرر کیمپین لانچ کی تھی اور بلینز آف ڈالرز لگائے, وہ فیل ہوئی ہے ابھی ان کے پیسہ. اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ یار ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عدل دو اور جسٹس دو, اور بچے مر رہے ہیں, بچوں کو کون مارتا ہے, اینڈ دے ہیو سین دا فیلئر آف دا سسٹم. تو اس وجہ سے ابھی پیپل وانٹ ٹو موو آن, اور اس لیے ابھی ان کے اپنے ممالک میں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اتنی, جیسے آپ نے کہا اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں. اور بس یہ ایک کارڈ ان کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں جو ظالم کو ظالم کہے گا وہ اینٹی سیمائٹ ہے. یہ اینٹی سیمیٹزم کا نیریٹو ہے کہ جیوز کے خلاف کوئی بھی بات کرے وہ اینٹی سیمیٹک ہے یعنی, اور پھر اس کو بین کر دو کیونکہ دے کی ناٹ اسٹاپ دا ہول ورلڈ. جبھی پوری دنیا کے ممالک ابھی پیلسٹائن کا اسٹیٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس کی بڑی تکلیف ہے زائنس کو اور اسپیشلی ٹرمپ صاحب کو. بلکہ اب تو اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ جوز جو ان کے اپنے خلاف ہیں ان کو بھی اینٹی سیمائٹ کہہ رہے ہیں, لائک ڈیو اسمتھ اور نارمل فرکنسٹین اور ایون نوم چومسکی وغیرہ کو بھی, ان کو بھی کہتے ہیں یار ان کو بھی سائڈ لائن کرو, یہ بھی صحیح جوز نہیں ہے یا صحیح ہمارے ایجنڈا پہ نہیں ہے. بیکاز لاٹ آف دا ایون جوز ہو آر لیونگ ان دا US اور ایون دا ویسٹ فار دیٹ میٹر, وہ بھی اب اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. جو ذرا تھوڑے سے سینسیبل ہیں, جو فری تھنکنگ ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دس از ان ایکسیپٹیبل. جو شروع سے اینٹی وار تھے اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں, تو اب دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, عوام بھی یہ کہہ رہی ہے, ایون آپ کے جو انفلوئنسرز لاٹ ہے, میجورٹی آف دیم جو ذرا سینلی اور بڑے کامن سینس سے بات کر رہے ہیں, وہ پتہ چل رہے ہیں. اور جو لوگ کامن سینس کے خلاف بول رہے ہیں نا, وہ اب ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ بالکل وہی جو نارمل آپ کو جو گاربیج یعنی فیڈ کیا جاتا ہے نا مین اسٹریم میڈیا کے تھرو, کہ آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ یار جو نا مطلب ظلم ہو رہا ہے, آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے, آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ اسیسنیٹ یوں ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہ مانیں, آپ جسٹ بلیو دا اسٹیٹ. اس میں جہاں سے ابھی ایک سوشل میڈیا کے سارے فلاز اور چیزیں ہیں نا, اس کا ایک پازیٹیو یہ تھا کہ اٹ گیو وائس ٹو پیپل جو کہ ادروائز مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس اوپینین دینے کی جگہ مل گئی. سو اٹ ایکچولی ایکسپوزڈ دا مین اسٹریم میڈیا. اور یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایجنڈاز ہیں, اینڈ دیو اسٹرگل ٹو کنٹرول اٹ. بڑی کوشش انہوں نے بڑی کی ہے کہ یار ہم یہ جو انفارمیشن ہے اس کو کنٹرول کر سکیں, بٹ دے کانٹ ڈو اٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جس طرح پہلے کیا جاتا. مے بی 20 ایئرز اگو یا 15 ایئرز اگو یہ ایک نیریٹو بناتے تھے اور وہ پورا میڈیا پوری دنیا کو نیریٹو دیا جاتا تھا. پیپل ڈڈ ناٹ ہیو این آلٹرنیٹیو آپشن, یا بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کو شاید کوئی اندر کی انفارمیشن ہے یا کچھ پتہ تھا یا آن گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہیں, بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو اے پلیٹ فارم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو وہ انفارمیشن آپ پوری دنیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مین اسٹریم پر آ جاتی تھی, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یو ریپیٹ لائے اور یو بلڈ اے نیریٹو بائی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اوور اینڈ اوور اگین, تو ایونچولی لوگ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. اب یہ آئی تھنک دا بینیفٹ از کہ وہ نیریٹو تو بلڈ نہیں کر سک رہے. آئی تھنک اس دور کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک خبر اگر وہ آپ کے اگینسٹ چل رہی ہے نا تو ایک اور خبر نکال دو. سو یو نو دیر سو مچ گوئنگ آن, ادھر سے ادھر بات کو جسے کہتے ہیں نا دبا دو, آگے چلے جاؤ, ڈائیورژن ڈسٹریکشن, اور پھر اس کے بعد آپ کی انٹرٹینمنٹ کی دنیا XYZ چیزیں,
ایون اسپورٹس اٹ سیلف از اے فارم آف ڈسٹریکشن. آپ کے میڈیا, فلم انڈسٹری, نیٹ فلکس, آل آف دیٹ. سو دیٹ از دیر اونلی آئی وڈ سے کہ وے آف میکنگ پیپل فورگیٹ کہ واٹ ہیپنڈ ان غزہ, یا فلسطین میں کیا ہوا تھا. وہ لوگوں نے ہوش آیا ایک دفعہ, اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. سو دا پیپل ہو جن کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے تھوڑا سا ایفرٹ مار کے اس سسٹم کو دیکھا ہے, انہوں نے کہا یار واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے, اور انہوں نے پھر اسلام کو اسٹڈی کیا, چیزیں کی, تھوڑی سی اس پہ فوکس کیا, تو وہ الحمدللہ ان کو سمجھ آ گئی کہ کیا چل رہا ہے. بہت سارا ایک طبقہ آئی وڈ سے کہ جن کو سمجھ آ گئی ہے, بٹ دین دے سے ہاں یار ہے تو غلط, بٹ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, بٹ ایٹ لیسٹ ان کو اویئرنیس آ گئی ہے. اور ایک بہت چھوٹا طبقہ رہ گیا آئی وڈ سے کہ جس کو شاید سمجھ ابھی بھی نہ آئی ہو. تو ایک تو پرانے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے لے کے آج تک کا جو سفر ہے, یعنی پہلے وقتوں میں دیکھیں انفارمیشن کی فلو جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک ٹول ہوتا ہے ٹو کیپ دا میسز ایٹ بے اینڈ ٹو کنٹرول دیم اینڈ مینیپولیٹ دیم اینڈ ٹو ریلی دیم آن ٹو یور اون کاز. یعنی اگر حکومت فار ایگزامپل کچھ کرنا چاہتی ہے اور وہ عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ظاہری بات ہے عوام کی طاقت ہوتی ہے, تو پہلے یہ تھا کہ اخبارات تھے, اخبارات کی وجہ سے نا نیریٹو بلڈنگ وہاں ہوتی تھی کہ سارا جو ہے نا وہ فوکس اخبار پہ ہوگا, یا ریڈیو تھا تو ریڈیو بھی اسٹیٹ کا ہے, اخبار بھی اسٹیٹ کا ہے, تو اس پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ بڑی سینیٹائزڈ قسم کی انفارمیشن ہے, اور وہ آپ کو ملے گی اور آپ وہی کنزیوم کریں اور اسی پہ بات کریں, اور جنرلی آپ خوش ہیں کہ مطلب دنیا میں سکون ہے. دوسرا اس کا پھر یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے بعد ٹی وی چینلز آ گئے. ٹی وی چینل بھی انیشلی اسٹیٹ میڈیا آپ کا ہمارا پی ٹی وی ہے, جس طرح وہاں پہ مین اسٹریم چینلز ہیں, بعد میں چینلز کھل بھی گئے. تو کیا ہوا, ہمیں لگا کہ چینل کھلنے سے نا, یہ مشرف دور میں جب ہوا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ چینل کھلنے سے نا ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی, بیکاز آل دیز ڈفرنٹ چینلز ول بی رپورٹنگ دا ٹروتھ اینڈ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ, اور وہ آنیسٹی کے ساتھ رپورٹ کریں گے. لیکن یہ بہت بڑی غلطی تھی, اور ہمیں آج ہم یہاں پہ کسی بھی میرے خیال ہے مین اسٹریم چینل کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے. لٹرلی not I don't think there is a single channel. ویورشپ اس کی اتنی انکریڈبلی ڈکلائن کر گئی ہوئی ہے کہ انفیکٹ جتنے بھی مین اسٹریم یہ والے ہیں نا, دے موو ٹو یوٹیوب. ایون چینلس پورے چینلس بالکل وہ کلپس بنا رہے ہیں. دے وانٹ کہ ہماری جو ڈراماز اور اس کی تھرو نا ہم اپنی آڈینس کو انگیج کریں, کیونکہ اگین وہ جو شارٹس اور ریلز, اس کی وجہ سے لوگ 40-45 منٹ کا شو بھی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. کیونکہ دونوں ہی ڈرامے ہیں نا, ایک طرف وہ آپ کا جو تبصرہ پروگرام ہے وہ بھی ڈرامہ ہی ہے, اور یہ بھی ڈرامہ ہی, تو کہتے ہیں پھر وہ ایکچوئل فکشن والا وہ دیکھ لیتے ہیں جو آپ کہانیاں سنا رہے ہیں, یہ تو کسی مطلب دے ڈونٹ ایون میک سینس. سو ایک تو یہ ٹی وی والی بات تھی. پھر اب دیکھیں اب دور آ گیا ہے سوشل میڈیا کا. اچھا, اس کا بھی انہوں نے نا کریک نکالا ہوا ہے, ویسے آپ اس کی بات ہے, اس کا کریک یہ ہے جو بھی ریسنٹلی جو ہے نا نیتن یاہو نے اور ان ساروں نے اوپنلی امریکن جو انفلوئنسرز ہیں ان کو $7,000 پر پوسٹ دیے. ٹھیک ہے, $7,000 پر پوسٹ کہ آپ پرو اسرائیلی پوسٹ کریں, آپ کو $7,000 ملے گا پر پوسٹ. اور بہت سارے جو آپ کے اسپیشلی جو کنزرویٹو سائڈ کے جو انفلوئنسرز تھے وہ اس بینڈ ویگن میں چھلانگ مار کے آئے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کی, لیکن ان کی وہ عزت ہوئی ہے نا آن لائن. یعنی عوام دیکھیں, عوام اب میں سمجھتا ہوں ایک واٹر شیڈ مومنٹ پہ آ چکے ہیں کہ لوگ جو ہے نا دے آر سمپلی ناٹ بائنگ اٹ اینی مور. لوگ اسپیڈ کو اسپیڈ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کون سی باتیں کر رہے ہو آپ. یعنی یو وانٹ می ٹو سسپینڈ مائی اون کامن سینس, یو وانٹ می ٹو سسپینڈ مائی انٹیلیجنس. یعنی پورا جو سسٹم تھا نا اس نے آپ کو یعنی خوراکیں بھی غلط کھلاؤ, ان کو آب و ہوا بھی غلط دو, ان کو یعنی جو بھی چیزیں کرا کرو کے نا ان کو بالکل زیرو کر کے انٹیلیجنس, ان کی وہ جو کیپیسٹی ٹو تھنک ہے نا وہ ختم کر دو. راکفیلر کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے, اس نے کہا تھا آئی ڈونٹ وانٹ اے نیشن آف تھنکرز, آئی وانٹ اے نیشن آف ورکرز. جب اس نے یہ اسکولنگ سسٹم کی بنیاد ڈالی تھی نا تو اس ٹائم پہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں تھنکر نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے ورکر, جو جس کو کہا جائے وہ اوبے کرے اور بس آگے لائن میں لگے. تو ہمیں یہ کوئی بہت سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو وہ ہمارے لیے پرابلم ہے, ہمارے لیے تھریٹ ہے. سو اس وقت جو ہے اب جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے, اور جب آپ ان کو کنٹرول کریں گے تو نیریٹو آپ کے پاس آ جائے گا, آپ ان کو دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک انفلوئنسر کی اپنی ایک فالوئنگ ہوتی ہے, ایک پبلک پرسیپشن. اسی طرح سے اس سے تھوڑا سا پہلے میں اگر چلا جاؤں نا تو اس سے پہلے سیلیبریٹیز کو یہ لوگ پکڑتے تھے. بہت سارے مین اسٹریم سیلیبریٹیز جو ہیں, کیونکہ سیلیبریٹیز کو بھی لوگ فالو کرتے تھے, یعنی جب اس سے سوشل میڈیا اور آپ کہہ لو کہ وہ جو ٹی وی کا دور ہے نا اس کے بیچ کا جو دور پیریڈ ہے, اس میں جتنے بھی آپ کی اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں, اینڈ یو وڈ فائنڈ کہ یار یہ اسپورٹس پرسنالٹی کیوں کامنٹ کر رہا ہے پولیٹیکل مسئلے پہ, اس کی کیا تک بنتی ہے, یا یہ فلانا ایکٹر جو ہے یہ فلانے پولیٹیکل کاز پہ کیوں مطلب اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, کامنٹری دے رہا ہے. تم کو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو, تم نے یہ پڑھا ہوا ہے, تمہارا یہ ایکسپرٹیز ہے, وائی آر یو کامنٹنگ آن دس سچویشن, اینڈ سو دے وڈ کامنٹ آن اٹ. تو اس میں بھی کیا کرتے تھے, جو تو اگین ان کے کاز کے خلاف بولتے تھے ان کو ایسا ہالی ووڈ نے سائڈ لائن کیا وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئے.
اور جو ان کے ساتھ بولتے رہے وہ آج بھی ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کما بھی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل اوپرا ونفری ہے. اوپرا ونفری کو اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری اس کی پڑھیں, ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کن کازز کو سپورٹ کرتی رہی ہے. ایون دا راک جو ہے وہ کس سائڈ کے اوپر سپورٹیو رہا ہے. اینڈ لائک وائز دیر آر مینی مینی ادرز ایز ویل یو کین فائنڈ اکراس دا بورڈ, جو چاہے وہ اسپورٹس ایتھلیٹس ہوں, چاہے وہ کوئی ٹاک شو ہوسٹ ہوں, چاہے وہ کوئی سنگر میوزیشین ہو, یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا یہ ان کو بائی کر لیتے تھے. اور ان کی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیسکلی فالو دا منی ٹریل. آپ دیکھو کہ یہ جو پیسے ان کے پاس آ رہے تھے یہ کہاں سے آ رہے تھے, اینڈ ایگزیکٹلی who exactly was sponsoring them, who were those people, and when you get to that, that's when you'll know کہ اصل narrative کہاں سے push ہوا ہے. and this is what has happened. so ابھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنے کا وقت آیا ہوا ہے. سو جس طرح امریکہ میں بھی ابھی 2-4 ایسے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, اور ان کو بہت اس پہ ہیٹ بھی مل رہا ہے مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں, کریک پاٹس ہیں, یہ وہ ہیں. لیکن اگین دے ہیو 70-80% آف دا پبلک سپورٹ, لوگوں کی سپورٹ ہے. سو اگین حق اور باطل جو نا وہ بڑا واضح ہے, اور اگر آپ حق کی بات کرتے رہیں, یقین کریں باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, وہ اس کی صفت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ول آلویز میک دا ٹروتھ پریویل. آل یو اینڈ آئی ہیو ٹو وری اباؤٹ از ٹو کنٹینیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ regardless of the consequences, regardless of whatever happens, and just watch how Allah subhanahu wa ta'ala puts barakah in it. اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس پیغام کو آگے تک پہنچاتا ہے. تو ہمارا کام یہی ہے. زبی جو چودھری ہوتا ہے نا کسی پنڈ کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا سب میری بات مانتے رہیں, کوئی مجھے چیلنج نہ کرے, تبھی میری چودراہٹ برقرار رہے گی. دا ٹائم اور دا ڈے somebody challenges me, اس کو تکلیف ہوتی ہے اسے کہ یہ کیوں میرے سسٹم میں خلاف جا رہا ہے, اور اس کے لیے وہ لوگوں کو نوازتا بھی ہے, اور جو اس کے یعنی جو اس کی بات نہیں مان رہے ان کو وہ پیسے دے کے کمپرومائز کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ لوگ جو پیسے دے کے کمپرومائز نہیں ہوتے وہ اصل اس کے لیے نا دے آر نیل ان دا نیک. ٹھیک ہے, دے آر پرابلمٹک. جب دنیا میں نے جب چیز ریئلائز کی ہے, وہ ہم اردو کا کال ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جب دنیا میں ہی چل رہا ہے. ہم نے غزہ میں دیکھ لیا, ہم نے جو طاقتور ہے نا وہ راج کر رہا ہے. دیر از لٹرلی نو جسٹس ان دا ورلڈ. جو پاورفل ہے وہ ممالک کو راج کر رہا ہے. اب سوڈان والے کیس کو آپ دیکھ لیں, آپ ویگر کو دیکھ لیں, اب وہ بات نہیں کر سکتے, ان کی چیز سامنے نہیں آ رہی. آپ انڈین مسلمس کو کیا حالات کو دیکھ لیں کہ جو RSS گورنمنٹ کے خلاف پلان کر رہی ہے, اور جو جینوسائڈ ان کا بھی کر رہی ہے ایک طرح سے. تو جو بیسکلی بول پائے یا جنہوں نے اپنے پین کو ویزیبل کر دیا, ان کو تو پبلک سپورٹ مل رہی ہے. لیکن بہت سارے مسلمان ابھی بھی ایسے ہیں جو دب رہے ہیں, اور ان کو بالکل دبایا جا رہا ہے. پورے ممالک کے ریسورسز ابھی ڈائمنڈز گولڈ ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کو ٹکا بھی نہیں دیا جا رہا. So دس ورلڈ از ویری کرول. یہ مجھے نا پچھلے کچھ عرصے میں ریئلائز ہوا ہے کہ اینڈ آنیسٹلی وی مسلمز آر ان اسٹیٹ آف وار اگینسٹ اوپریشن. وی آر ان اسٹیٹ آف وار اگینسٹ اوپریشن, اور وہ ہمیں کبھی بھی گرو نہیں کرنے دیں گے. وہ ہمیں خریدیں گے, کمپرومائز کروائیں گے, پیسے دیں گے. اور سیلیبریٹیز کیوں زیادہ اتنے چہیتے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے, کیونکہ وہ کمپرومائز ہوتے ہیں, وہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے لالچی ہوتے ہیں. once you give them money they speak your narrative. لیکن جو لوگ زیادہ کمپرومائز نہیں ہوتے نا, مسئلہ ان کا ہوتا ہے. ان کو پھر کیا کہتا ہے, ان کو بین کرو, ان کو روکو, ان کو مت آنے دو آگے, ان کو جیلوں میں ڈالو. اور بہت سارے لوگ, ڈاکٹر ذاکر نائک بینڈ ہے UK میں, ڈاکٹر بلال فیلوز بینڈ ہے UK میں. یعنی کیا کیا انہوں نے, کیا بات کی انہوں نے, یہ کہ بنگلہ دیش میں کوئی بام بلاسٹ ہوا تھا تو وہ ان کو فیس بک پہ فالو کرتا تھا. انڈیا نے بھی ان پہ یہ کیس بنایا. ٹھیک ہے, اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہوا ریسنٹ ٹائمز میں, ان کی جو ٹیم کل پرسوں بتا رہی تھی کہ اگر کسی عام انسان سے ہوتا نا, اس کو وہ آدھی اپنی مینٹل کیپیبلٹی لوز کر جاتا, وہ پاگل ہو جاتا. جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریشر فیس کیا, بٹ ان کے رائٹ ہینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ بٹ وین ایور ہی وڈ فیل پریشر نا, ہی وڈ گو ڈو وضو, پے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد دی ہے جو انسان کو ریزیلینس دیتی ہے. تو جب ہمیں نا آنیسٹلی نا وہ جو قرآن میں نا کہ وہ اعد لہم ما استطعتم من قوہ, ہمیں اپنی پاور کو, ہم مسلمانوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ کل غزہ تھا, آج ہم ہوں گے, اور وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. وہ تو ہمارے پاس کچھ ڈیٹرنس ہے, کچھ نیوکلیئر ویپنز ہے, کچھ ہماری ملٹری تکڑی ہے, کیپیبل ہے, وہ ہمارے پہ ابھی نہیں آ رہے, لیکن دے گیٹ اے چانس, وہ ہمارے پہ بھی آئیں گے. تو اپنے آپ کو نا یار تکڑا رکھیں. یہ ورلڈ جو ہے نا, یہ ان کی ہے جو پرویکٹیولی کام کر رہے ہیں. جو لیزی پیچھے رہ گیا, اور ہم نے اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کی, ہم نے اپنے آپ کو سسٹین نہ کیا, ہم اگر تھنکرز نہ بنے, میں کہتا ہوں پرسنالٹی فالو نہ کرے, مجھے فالو نہ کرے, ڈونٹ فالو می اور یور سیلف, فالو دا تھنکرز
اپنی مینٹل کیپیبلٹی کو اتنے اوپر لے کے جائیں کہ آپ انٹلیکچوئل ہوں سوسائٹی کے. کیونکہ جیسے آپ بھی ایک عام طور پہ کہتے ہیں کہ 2-3 چیزوں سے ہی انسان قوم ترقی کرتی ہے. ایک ملٹری کیپیبلٹی, انٹلیکچوئل کیپٹل. انٹلیکچوئل کیپٹل ہمارا ہونا چاہیے. وی شوڈنٹ بی ہرڈ مینٹیلٹی اور شیپ مینٹیلٹی ہماری نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی کوئی مووی میں کوئی پاکستان کا جھنڈا لڑا دے. آج کل کوئی ایک فیمس بھی ہوئی ہے کوئی مووی شووی جس کو کچھ ممالک نے بین بھی کیا ہے, پاکستان کا اس میں کوئی جھنڈا لہرا دے اور پاکستانی کوئی ایکٹر پیچھے بیک سٹیج چل کے آ رہا ہو, وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ہمارا ملک کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور پاکستان میں فیمس ہو جاتی ہے وہ. یعنی یہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول ہے. تو آئی تھنک ہمیں اسے رائز کرنا ہوگا اور ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں اور ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اپنے ممالک کو اپنے اولاد کو سیکیور کرنا ہے فرام دا فتنہ آف دجال. دجال آئے نہیں لیکن اس کا سسٹم ان پلیس ہے. اور یہ سارا ڈیٹا جب ہم ان کی پچ پہ کھیل رہے ہیں, یہ جیسے آپ کا انسٹاگرام شیڈو بینڈ ہے, آپ کا فیس بک شیڈو بینڈ ہے, ہم انڈیا میں بینڈ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا وی کی ناٹ شور کانٹینٹ ان انڈیا. مجھے فیس بک کی ای میل آئی کہ آپ نے ایکسپوزی پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس کو ریموو بھی کر دیا, اور جو پارٹنرشپ پروگرام میں ہم انٹر تھے اور لوگ مانیٹائزیشن ہماری آف تھی, لیکن پارٹنرشپ پروگرام کو بھی کینسل کر دیا انہوں نے کہ کیوں آپ نے فلسطین میں کی بات کی ہے. وی کی ناٹ گیو یو اے سنگل پینی, اور تو ہمیں چاہیے بھی نہیں الحمد للہ. لیکن انہوں نے وی ریئلائز کہ کل تو آپ بتا رہے تھے کہ جو آپ نے وہ افغانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آپ نے ایک مفلر پہنا ہوا تھا, وہ پوسٹ موو کر دی بیکاز یو لک لائک افغان اینڈ طالبانس. اس حد تک وہ کیئرفلی ان کا اے آئی ہمیں نوٹس کر رہا ہے. وہ بات ہی کہہ رہے ہیں, میں نے ایک ولیمے میں جانا تھا, میں نے وہ چترالی ٹوپی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی, گلے میں اسکارف ڈالا ہوا تھا اور سوٹ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اور وہ انہوں نے پوسٹ کے اوپر مجھے ہٹ مار دیا کہ آپ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, میں ولیمے سے آ رہا ہوں بھائی, کون سی بینڈ آرگنائزیشن. تو دا پوائنٹ از کہ ان کا اے آئی بھی اور باقی سسٹمز بھی نا دے آر, وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارا کوئی پرانا ایونٹ تھا جس میں پیلسٹینین فلیگ تھا پیچھے, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایسی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بینڈ ہیں. تو میں نے کہا یہ کون سی آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہا ہوں, فلسطین کا جھنڈا لگا ہوا اس لیے. یعنی آپ امیجن کریں ان کی انسیکیورٹی. اچھا میں آپ کو نا ایک قرآنک ایویڈنس دیتا ہوں اس بات کا کہ جب یہ ان کا نا ٹائم بہت قریب ہے برو, یہ مارک مائی ورڈز, ان کا ٹائم بہت قریب ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا جب فرعون پھڑکنے لگا تھا نا, تو فرعون نے اس ٹائم پہ کیا کہا تھا, اسے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اچھا اب اس کا کیا کانٹیکٹ, یعنی جب فرعون, دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ نا لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کے نا پاور شو کرتا ہے کہ فرعون اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی. آئی لک ایٹ اٹ ویری ڈفرنٹلی. آئی لک ایٹ اٹ ایز دا ہائٹ آف ویکنیس آف اے مین, کہ جو اپنی ویکنیس کی پیک پہ وہ یہ کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا. دیکھیں جو شیر ہوتا ہے نا, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں شیر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو اناؤنس کرنا پڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ عوام اب آپ کو شیر نہیں مان رہی ہے, اب آپ کو عوام محلے کا بدماش نہیں مان رہی ہے, آپ کی پاور ٹوٹ چکی ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو کہنا پڑ رہا ہے زبانی کہ نہیں نہیں میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب وہ جادوگر جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ ہو چکا تھا. اس ٹائم کے بعد یعنی جب پورے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی نا کہ فرعون اصل میں کچھ بھی نہیں, اصل میں اللہ رب العزت ہی ہے جو ہے, تو اس ٹائم پہ فرعون نے جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو دیکھیں جو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, اگر آپ کے اپنے اعمال اور آپ کے ایکشنز اس لیول پہ ہیں تو پھر آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک آتھر ہیں, پروفیسر بھی ہیں, پال کنگز نارتھ, ان کا ایک بڑا ڈیٹیل میں آرٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دا ویسٹ از لیونگ ان اٹس رونز. ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ اپنے کھنڈرات میں رہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بیکاز وی لیفٹ دا ٹیبوز وچ ہیلڈ اس ٹوگیدر, وہ ایتھیکل مورل ویلیوز جنہوں نے ہمیں جوڑ کے رکھا تھا نا, ہم نے ان کو بالکل چھوڑ دیا اور مادر پدر آزاد جو ہو گئے نا ہم, تو اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کا ڈکلائن ہوا. اور ان کی ریسرچ ہے 30 پری ماڈرن سوسائٹیز کے اوپر, اور وہ سملر پیٹرن نے نوٹس کیا کہ جب ایتھکس اور مورلٹی یعنی وین یو ڈونٹ اسٹینڈ فار جسٹس, آپ کی سوسائٹیز کولیپس ہوتی ہیں. اینڈ دس واٹ ہی سیز, اینڈ از اے ویری ویل ریسرچ بندہ, کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھنڈرات میں جی رہے ہیں. اور یو نو واٹس دا ٹائٹل آف دیٹ آرٹیکل, وہ یہ کہ دا فیوچر آف نیشنز از کنیکٹیڈ ٹو دیئر مورالٹی. جتنا مورلز یعنی جتنی جسٹس, جتنا عدل انصاف اسٹرانگ ہوگا ملک میں, اتنا ہی وہ انڈیور کریں گے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو یو ایس نے بھی ظالم کا ساتھ دیا ہے اور اسرائیل نے جو یہ سار کیا, یہ ان کی موت ہے صاحب. یہ بس آخری وہ پھڑک, وہ جیسے وہ آگ بجھنے سے پہلے ایک وہ اپنا ایک لاسٹ وہ کرتی ہے نا, اس کو کیا بولتے ہیں, اتنی وہ ایک فلیش چنگاری سی ہوتی ہے. یہ ان کی آخری چنگاری ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے.
اور انشاءاللہ پاور شفٹ ہوگا دنیا میں، میں سمجھتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تیار کرنا کہ یہ نہ ہو کہ پاور شفٹ وہاں سے ہو کے چائنا کے پلے میں آ جائے. چائنا نہ بنے. ہاں نہیں، وہ اصل میں ریگارڈلیس آف واٹ ہیپنس وہاں پر، جو آپ نے بیچ میں بات کی تھی نا کہ ہمیں خود اپنے لوگ تیار کرنے نا، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنی ہے، ہم نے اپنا وہاں پہ مورلی اور ایتھیکلی نو ڈاؤٹ فیملی اسٹرکچر تباہ ہے، بہت برے حالات ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسے کہ مورلی ایتھیکلی ہمارے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، ہمارے بھی بہت برے حالات ہیں. یہاں پہ جو چل رہا جسٹس ہمارے سامنے ہے، کس لیول کی جسٹس ہے، بلکہ ضیابی نے کچھ کیسز کا بھی ذکر بھی کیا ہے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. مطلب واٹ از دیٹ شوز کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کام کرنے والا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ورکنگ اپان ویری ایکٹیولی، اور اسپیشلی اسٹارٹنگ ود آور ہومز اینڈ اسکولنگ سسٹم. معاشرے میں یار کہ اپنے آپ کو تو تگڑا کریں کہ کل کو اگر ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہم کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کچھ کرنے کے، تو ہم تیار تو ہوں نا، لوگ تو ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے. بے شک. میں اس میں ایک آن اے لائٹر نوٹ آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. ریسنٹلی میری نظر کے سامنے سے یہ چیز گزری، ون آف دا کڈس شیئر دس ود می. یہ اسلام آباد سے برآمد ہوئی جی. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے آڈینس کو ہم دکھا دیں گے، آپ لوگوں کو میں یہاں دکھا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ سمارٹیز نہیں ہے، کوئی دیکھیں سنارٹیز ہے. سنارٹیز ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اٹ گیٹس بیٹر، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ڈبہ دیکھیں بالکل سمارٹیز کی طرح ہے، لیکن وہ ایکچولی ایم نہیں ہے، وہ این ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں چھوٹا این میں بھی جھٹکا مارا ہوا ہے، جھٹکا مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا آگے یہ انہوں نے اس کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ دی ہوئی ہے. اچھا آگے لکھا ہوا ہے، یہ میں ذرا زوم کرتا ہوں، میڈ ایز یو کے. میڈ ایز یو کے. سو یار یہ دو نمبریاں جب تک چلتی رہیں گی نا، بھول جائیں کوئی ترقی ہوگی. فیبرری 2027 کیا ہے؟ ایکسپائری ہے. لکھا ہے کہ کس ڈیٹ کو اچھا میڈ ایز یو کے، میڈ ایز یو کے. اور آگے چیک کریں ذرا، حلال سرٹیفکیشن بھی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ فراڈ کرنے پہ حلال نہیں ہے، لیکن بعض انگریڈینٹس حلال ہی ہیں. ہم لوگ نا جیسے وہ دور جلیت میں فل پارٹی وغیرہ کر کے نا سب کچھ گناہ کر کے، یار کھانا حلال کا ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی یا اچھا آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے دوست یار جو تھے انگلینڈ میں، ان کے دوست بہت برے تھے ابھی. تو وہ نا یعنی گناہ کر کے جو نکلتے تھے نا ریسٹورینٹ میں، یار حلال ریسٹورینٹ ڈھونڈو، یعنی یو جسٹ ڈرینک اینڈ یو جسٹ ڈیڈ ایکسپریسی. لیکن تو ہمارا بھی یہ حال ہے، سنارٹیز بنائیں گے ہم. ہاں صحیح بات ہے، سارا لوگوں کو دھوکہ دے کے فراڈ کر کے سب کچھ کر کے اینڈ میں حلال سرٹیفائڈ. اچھا جی ہم موو کرتے ہیں. اسپیکنگ آف انفلوئنسرز اینڈ سوشل میڈیا کس طرح مینیپولیٹ ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے. ڈکی بھائی رہا ہو گئے. ہمارے اسی پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ ڈکی بھائی جس ٹائم پہ اریسٹ ہوئے تھے اس ٹائم پہ ساری بات ہوئی تھی. اچھا میں انشاءاللہ دانیال بھائی سے اس پہ ذرا ان کا فیڈ بیک لیتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، دیکھیں میں اپنا 2 سینٹس ڈال دوں پھر آپ ایڈ کیجیے گا انشاءاللہ. دیکھیں ایک تو ہماری قوم کی طبیعت جو ہے نا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور دیکھیں اتنا انسان کو یعنی ون شوڈ بی nuanced enough ٹو انڈرسٹینڈ تھنگز ہاؤ دیر ورکنگ. ذرا تدبر تفکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. ڈکی بھائی اینڈ کمپنی جس ٹائم پہ مجھے یاد ہے یہ رجب بٹ، ڈکی بھائی، نانی والا، بدلہ بردرز کا ان کا کوئی پھٹا چلا تھا بڑا، کوئی ایپک کوئی سوشل میڈیا پہ نا جنگ کا سما تھا. اور کوئی بندے چک لیے، کوئی بندے اٹھا لیے، کسی کے گھر پہ پہنچ گئے، کٹائی مار کٹائی ہوگی، بہت کچھ چل رہا تھا. آئی ڈونٹ ایون نو ہاف آف دا اسٹف دیٹ واز گوئنگ آن، بٹ دیر واز اے لاٹ آف اسٹف ہیپننگ. اوپر سے وہ جو فیملی ولاگنگ کی تڑکا تھا، بے حیائی فاشی علیحدہ تھی. پھر پتہ چلا کہ زیادہ تر ان کی جو آڈینس ہے وہ یہ 6 7 8 9 10 مطلب 6 سے لے کے 12 سال کی عمر کے بچے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ. اس پہ ساری قوم ہی تپی ہوئی تھی کہ یار یہ مطلب واٹ دا ہیل از گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے اور قوم کس طرف جا رہی ہے. اسی کشمکش میں پتہ چلا کہ جی ڈکی بھائی اینڈ کمپنی جو ہے وہ بیٹنگ ایپس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور کوئی ڈفرینٹ ایسے کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں جو کہ ایپس ہیں جو کہ بیٹنگ پہ، گیمبلنگ پہ، فراڈ پہ بیسڈ ہے، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ اس میں بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ڈکی بھائی اکیلے کیوں، اور بھی تو ہے نا. اس میں ہمارے کرکٹرز بھی شامل ہیں، اس میں ہماری کرکٹ یعنی ہمارا جو کرکٹ ٹیم پوری شامل ہے. یعنی ٹیم سے مراد یہ کہ جو ہماری جو اس کے جو آرگنائزرز ہیں وہ شامل ہیں کہ بھئی آپ یہ X1 X بیٹ اور ان کو کس طرح آنے دے رہے ہیں آپ، تو وہ تو باقاعدہ اسپانسر کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک کو پکڑ کے مثال بنا دیا، باقی سارا کا سارا ہاتھی گزار دیا آپ نے. تو اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ یہ واٹ کائنڈ آف نانسنس از دس. سو یہ والا معاملہ سارا آیا. خیر بہرحال ڈکی بھائی کو اندر بھیج دیا 100 ڈیز کے لیے، وہ گئے. اب وہ واپس آئے، انہوں نے ولاگ بنایا. وہ ولاگ بڑا وائرل ہوا اور ملینز آف ویوز اس کے ہوئے.
اور لوگوں نے دیکھا کیونکہ obviously جو چیزیں ڈکی بھائی نے اس میں بیان فرمائی, میں نے وہ پورا نہیں دیکھا بلاگ, بٹ کچھ اس کے پورشنز مجھ تک پہنچے, لوگوں نے شیئر کیے کامنٹری کے لیے, اس پہ بھی بتا دیں, کامنٹ کریں. ظاہری بات ہے وہ جو اسٹوری سنا رہے ہیں وہ بڑی سیڈ اسٹوری ہے, مطلب the way that he was dealt with, the way that he was treated, nobody should be treated in that way. مطلب کوئی بھی بندہ, کرمنل بھی چلو کوئی ہے یار, طریقہ کار ہوتا ہے نا, ہم انسان کے بچے ہیں, ہم جانور ہیں, کسی کو بھی ٹریٹ کر رہے ہو, ایک ہیومن ڈگنیٹی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے وہ قصوروار ہے, کورٹ آف لا میں جائے گا, جو سزا بنتی ہے وہ دینا, اپنی طرف سے تھپڑ مار دینا, مکہ مار دینا, گالیاں جو ہے نا کہہ دینا, پھر کسی بچے کو فون پہ اٹھا کے آپ نے, یہ سارے الزامات ہی ہیں جو بھی لگائے گئے ہیں. اگر یہ باتیں ٹرو ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہے, ساری بات ہے دس از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل, یہ بیہیویئر کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اوپر کوئی, اسی ادارے کے اوپر بھی کوئی ریڈ ہوا, پکڑے گئے کچھ لوگ, ان کو پکڑ لیا, ان کو سزائیں ہوئیں, ان سے کیش وصول کرایا, جو کچھ بھی معاملہ تھا. اچھا, ڈکی بھائی نے اینڈ میں کہا کہ جی بگ بردر کا نام لیا کہ جی مجھے بگ بردر نے بچا لیا اور میں وہاں سے نکل آیا اور سارا معاملہ ٹھیک ہے جی بہترین. اس پہ بھی لوگوں کا کافی کامنٹ آیا کہ بھائی بگ بردر جو ہے وہ ڈکی بھائی کو ہی بچانے کیوں آئے, اور بھی بہت سارے ہمارے لوگ مختلف جگہوں پہ تڑپ رہے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں اور حالات ہوتے ہیں, ان پہ بھی بتائیں گے, کچھ کیسز آج بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اس پہ بھی کافی بیکلاش آیا. پھر کچھ لوگوں نے اس پہ بھی کامنٹ کیا کہ ڈکی بھائی ڈرامہ کیوں کریٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صوفے پہ کیوں نہیں بیٹھ سکے تھے, یعنی وہ پورا ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک پراپر انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے آپ نے پوری کہانی سنائی ہے. تو دیکھیں اب یہاں پہ بہت سارے رانگز ہوئے ہیں. ایک جو ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے, یعنی جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اور مار کٹائی, دیٹ از کمپلیٹلی اٹرلی ان ایکسیپٹیبل, اور جس نے بھی کیا ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن اس کا ایٹ دا سیم ٹائم یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ڈکی بھائی کا پچھلا جو کانٹینٹ تھا سارا وہ اب لیجٹ ہو گیا اور اب سارے دیکھو, اور ڈکی بھائی اب دوبارہ سے وہی کانٹینٹ جو پہلے بنا رہے تھے وہی بنانے شروع کریں, اور ہم ان کو اس لیے سپورٹ کریں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دیٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس واٹس ایور. اور پھر یہ بات کہ جب بھی کوئی انفلوئنسر اس طرح سے آتا ہے, اور ابھی ریسنٹلی میں نے سنا کہ وہ رجب بٹ اور نانی والا وغیرہ بھی انگلینڈ سے واپس آ گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا ہو رہا ہے, مے بی کوئی الیکشن پارٹی بنا لیں, آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. دنیال بھائی آپ کی کیا اس میں رائے ہے, یہ جو ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے؟ جی بالکل ضیاء بھائی, وہی آپ والی بات, جو بھی ہوا غلط ہوا, لیکن اس میں ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, ہمارے بڑے جو جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سب نے اس پہ بات کی. اور میں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے ان کے تھرو پتہ لگا ان کا ولاگ, کیونکہ وہ پالیٹکس کے اوپر کرتے ہیں تو اکثر میں دیکھتا ہوں ان کا. تو اس دن ان کا جو تازہ ولاگ آیا تھا وہ اس کے اوپر آیا تھا, تو میں وہ دیکھ رہا تھا, تو میں بڑا حیران ہوا. بلکہ میں اور سینیٹر مشتاق اکٹھے دیکھ رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ٹی وی پہ لگا ہوا تھا, دیکھ رہے تھے, اور ہم دونوں ہنس رہے تھے. ہنس اس بات پہ رہے تھے کہ یار یہ کتنے سادے لوگ ہیں, کتنے معصوم لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کبھی یہ لوگ تھانے میں نہیں گئے. یعنی کہ ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ زیادہ برا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہمارا جو یہ نظام ہے, انفارچونیٹلی جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, اسپیشلی ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے, یہ بہت زیادہ اس حوالے سے اس میں مسائل آ چکے ہیں. اور بجائے کہ لوگ اس مسئلے کے اوپر بات کریں نا, لوگ صرف ڈکی بھائی کے اوپر فوکسڈ ہو گئے ہیں. یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. لیکن ٹھیک ہے, ڈکی بھائی کا کانٹینٹ ہم اسے ایگری نہیں کرتے, وہ سارا معاملہ اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال کیونکہ ایک اتنا زیادہ جانا پہچانی شخصیت ہے ڈکی بھائی, تو اس کی وجہ سے اس پہ بات تو شروع ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بھی غلط ڈائریکشن پہ ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے, بات لوگ ڈکی بھائی کو ایک طرح سے فری پاس دے رہے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا تھا اس کے مطابق ان کو سزا بہت زیادہ دے دی انہوں نے. صحیح ہے, یہ بات ہو رہی ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ نظام, یعنی اگر بات کرنی ہے یار تو نظام کے اوپر بات کریں. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دے دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں زیادہ دور بھی نہیں جا رہا, اور اسلام آباد بڑا پڑھے لکھے لوگوں کا شہر مانا جاتا ہے, لٹریسی ریٹ 88% سے بھی اوپر ہے, سارا کچھ. اسلام آباد میں بڑی عید کے کچھ دن پہلے میں یہاں پر اسلام آباد کے ایک تھانے میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر ایک شخص تھا بہت کمزور تھا نا, اس نے بڑے ڈرتے ہوئے مجھے نا اپروچ کیا, اور وہ وہاں پر جھاڑو دے رہا تھا. اس نے مجھے اپروچ کیا, کہتا ہے یار بھائی مجھے 2 مہینے سے انہوں نے ادھر اغوا کر کے رکھا ہوا ہے, اور میرے سے یہ کام کرواتے ہیں تھانے کا اور سارا کچھ, اور رات کو مجھے حوالات میں بند کر دیتے ہیں. میں نے اسے نمبر لیا اس کی. لانگ سٹوری شارٹ ہے, بعد میں مجھے یہ سٹوری پتہ لگی, وہ بیچارہ کوئی ویلڈر تھا, کراچی میں رہتا تھا. کراچی سے اس کو کسی دوست نے کال کی کہ اسلام آباد آؤ جو یہاں پر دیہڑی اچھی ہے. وہ آیا, 2-3 دن کام کیا, پھر کام چھوٹ گیا, کام نہیں ملا, تو اس کے بعد رہنے کی جگہ نہیں, تو وہ پارک میں سو رہا تھا. پولیس نے اٹھایا اس کو, صحیح ہے, اور اٹھا کر اس کو بند کر دیا وداؤٹ اینی FIR.
صحیح. اب وہ تھانے کا وہ بیچارہ وہ بنا ہوا ہے، ورکر بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اور وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ میں نے کہا بھاگ جاؤ ادھر سے، تو وہ کہتے نہیں 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 یہ مجھے مار دیں گے. اور پھر بعد میں مجھے پتہ لگا وہ بیچارہ مزدور تھا اور اس کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے. اس کی ایک بوڑھی ماں تھی کراچی میں، اور اس کو کالیں کروا کر اس سے 5 لاکھ روپے لوگ بٹور چکے تھے، اور پتہ نہیں کس طرح اس بیچاری نے دیا ہوگا. تو خیر پھر ہم نے اس کے لیے لائر ارینج کیا، کوشش کی، اور ہم نے جیسے ہی پولیس کو پتہ لگا کہ یار اب یہ ہمارے نالج میں آ چکا ہے، تو انہوں نے ویسے ہی فوراً کیا کہتے ہیں اس کو ادھر سے چھوڑ دیا. اسی طرح میں ایک دفعہ تھانے میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر ادھر اسلام آباد میں، ایک بہت ہی بزرگ شخص آیا، اس کے یہاں پر نا پٹی لگی ہوئی تھی. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے گاؤں سے کوئی اس کا مہمان آیا اس کے گھر میں، رات کو سوتے ہوئے بستر میں اس کو سر پہ کوئی چیز ماری، کو زخمی کیا، اور اس کے گھر سے ٹھیک ٹھاک کیش اٹھا کے لے گیا. تو پولیس والا کہتا ہے کتنی کیش تھی؟ کہتا ہے 35 لاکھ سر. تو کہتا ہے وہی 35 لاکھ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، 35 لاکھ تمہارے گھر میں کر کیا رہا تھا؟ اس نے کہا سر میں بھینسوں کا باڑا ہے میرے پاس 100-150 بھینسیں ہیں، اور میں پہلی تاریخیں چالی ہے، میں وصولیاں کرتا ہوں لوگوں سے، دودھ بیچتا ہوں. تو کہتا تو نے اتنا کیش گھر میں رکھا کیوں ہوا تھا؟ چلو اس کو بند کرو بند کرو بند کرو اس کو. میں نے اس کو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا سر جی کیا ہو گیا ہے؟ وہ بیچارہ مسئلہ لے کر آیا ہے، زخمی ہے، بزرگ ہے، سفید بال ہیں. اور اس نے وہ ماں بہن کی گالیاں دی اس کو. کہتا ہے یہ میں اس کو چھوڑ دوں گا ذرا طریقے سے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک پریشر کریٹ کر رہے ہیں. تو یعنی یہ 2 ایگزامپلز وہ ہیں ضیاء بھائی، یہ میں سنائی نہیں بتا رہا، جو میرے خود ذاتی طور پر جن کو میں نے آبزرو کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ اس سسٹم کے اوپر بات کریں. صحیح ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا روٹن سسٹم ہے، ڈکی بھائی جیسے لوگ اس کے کنٹریبیوٹرز میں سے شامل میں ان کا شمار ہوتا ہے ایک اور سینس میں. ٹھیک ہے وہ آپ کے کوئی انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بگاڑ نہیں پیدا کر رہے، لیکن وہ اور بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں جب مورل کرپشن آتی ہے، یہ جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں، تبھی تو آپ پھر اس نہج پہ پہنچتے ہو کہ آپ مظلوموں کے اوپر اور معصوموں کے اوپر مزید ظلم کرتے ہو. تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ظلم ہے، صحیح ہے، اور وہ اب ہمارے انصاف. اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہے؟ جہاں لوگ انصاف لینے جاتے ہیں، پولیس، FIA اور اس طرح کے اداروں کے پاس آپ انصاف لینے جاتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ ظالم ہے. ابھی IMF کی رپورٹ آئی، اس میں جو کرپشن کا جو پورا ایک داستان انہوں نے بیان کی، تو اس میں آپ کو پتہ پاکستان کے ٹاپ کرپٹ ترین ادارے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ 3 جو ٹاپ موسٹ کرپٹ ادارے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ پولیس ہے، نمبر 2 پہ یہ آپ کے پبلک ٹینڈرز والے جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہیں، اور نمبر 3 میں آپ حیران ہوں گے جوڈیشری ہے. تو یہ تو ٹاپ 3 میں آپ کے 2 انصاف فراہم کرنے والے، یعنی 2 ہی تو آپ کے مین ہوئے ہیں. 2 ہی مین ہے جس میں پہلے آپ رپورٹ لے کے جائیں گے، دوسرا آپ کو. تو ضیاء بھائی یہ اس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل. اچھا ایک تو یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے پہلے جو پولیس والی آپ نے بات کی نا، ہمارے باقی ممالک میں اگر آپ دیکھیں نا تو پولیس کا جو امپریشن ہے وہ ہے پروٹیکٹ اینڈ سرو، رائٹ. اور اگر آپ کہیں گم جاتے ہو یا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو ایک طرح سے تسلی ہوتی ہے کہ میں پولیس کو ریچ آؤٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ لوگ نا پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یعنی پولیس کو دیکھ کے، یعنی شریف بندہ بھی ہوگا نا وہ پولیس کو دیکھ کے ڈر رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یار مجھے خواہ کسی پنگے میں نہ پکڑ لیں، خواہ. یعنی آپ کے پیپر ورک کمپلیٹ ہے، ڈاکومنٹ سارے سیٹ ہیں، بالکل لیجٹ کام آپ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہو کہ یار مجھے نا کسی فضول سی چیز میں پکڑ لیں گے اور میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا رہوں گا. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے ہمارے جاننے والوں کے بیچ میں بھی کہ بہت دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، میں ابھی گننا شروع کروں تو وہ ٹائم ہی ختم ہو جائے، کہ جہاں پہ ان کو کسی نے پکڑ لیا، پولیس نے کسی جگہ پہ کوئی ٹریفک سٹاپ پہ پکڑا اور اندر لے گئے پکڑ کے چلے جی، اور جب تک انہوں نے کسی اثر و رسوخ والی پرسنالٹی کو فون نہیں کیا نا وہ وہاں سے باہر نہیں آئے. مطلب کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، وہ جو لوگ اکثر بات کہتے ہیں نا، یعنی کہ بندہ اندر چلا جائے گا وہ بھی آپ سے یہی چکر ہے کہ جی تھوڑا سا کوئی چائے پانی کر دو، کوئی ذرا تھوڑا سا کوئی ہمارے ساتھ مٹھائی شٹائی کھلا دیں. اچھا اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. اچھا اگر آپ ان کو مٹھائی شٹائی کھلا دیں پھر تو پیسے دیں اور نکل جانا، یا پھر اگر آپ کہتے ہو نا اڑ جاتے میں نے نہیں کرنا، پھر آپ یو بیٹر نو سمبڈی ہائر اپ، جو کہ پھر جا کے اوپر سے فون آئے گا تو پھر یہ آپ کی وہاں سے اجازت ہوگی. یعنی ایک بندہ جو نارمل حالات میں جا رہا ہوتا ہے وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ویلا ٹائم ہے کہ آپ ایک عام شہری کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں، اور جو ایکچوئل کرمنلز ہیں وہ سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں. بلکہ یہ بھی آپ کی انفارمیشن آپ کو بھی پتہ ہوگی یہ بات کہ بہت سارے جو مافیاز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی یعنی سپردگی میں اور ان کی وہ سر پہ شاباش لے کے کر رہے ہوتے ہیں.
ان کو بھی اپنے حصے کا بھتہ شتہ دے رہے ہوتے ہیں, پیسے دے رہے ہوتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے, کامن نالج ہے کہ بہت سارے یہاں پہ بیگنگ مافیا ہو جائے, یہ جو ٹرانسجینڈر مافیا ہو جائے, کئی ایسے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ایون جو یہاں پہ ایون سپاز وغیرہ کے خلاف ہم لوگ کام کرتے رہے, اکثر جو ہے نا کاروائیاں چل رہی ہوتی ہیں, انہوں نے انہی ہائر اپ کے ساتھ مکمل کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ہم سے بس تھوڑا بہت لیتے رہنا, ہمیں نہیں چھیڑنا, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. جی بالکل صاحب بھائی, میرا کیونکہ کام ایسا ہے کیونکہ بہت سارے اس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو کچھ ہمارے جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں ان کے ساتھ کبھی جب چائے پہ کھانے پہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو ان میں سے زیادہ تر یعنی اگر آپ کہیں تو شریف ہی ہوتے ہیں, ہر کوئی کرپٹ نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایون شریف بھی ہیں, جو کرپشن نہیں بھی کرتے, انہوں نے مجھے بتایا, ایک آفیسر ہے ان کو میں جانتا ہوں, بڑے شریف ہیں, بڑے خدا خوفی والے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا جب وہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھے تو ان کو ایک کال آئی میرے سامنے, تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے نا, وہ فلاں جگہ سے 3 لاکھ روپے نکال کے دے دو. تو فون بند کیا, تو میں نے کہا خیریت کیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو کہتا ہے یار وہ نا جوان ہے ہمارا, یعنی میرے آفس میں ایک ریڈر ہے, تو اس کی بیٹی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہے ایسا کچھ, تو اس کی میں مدد کر رہا ہوں. تو میں نے کہا 3 لاکھ آپ کی اتنی تنخواہ ہے کہ آپ 3 لاکھ اس کو دے رہے ہیں؟ کہتے نہیں نہیں نہیں, یہ تو وہ جو سیٹ کے پیسے آتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ پھر ہنس کے اس نے مجھے پورا ایکسپلین کیا. اس نے کہا یار دیکھو میں پیسے نہیں لیتا, لیکن میں جہاں پر بھی ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے نا, تو سیٹ کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. میں کہا کیا؟ کہتے ایک نظام بنا ہوا ہے نا, تو کہتے ہیں نظام میں تو لوگ آگے پیچھے پوسٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس نظام کے جو پیسے آ رہے ہیں نا, تو وہ ہم نے آگے پہنچانے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار اس سے بہتر کھا بھی لیا کرو, کوئی گناہ تو آپ کو مل رہا ہے, تو کوئی دنیاوی فائدہ ہی اٹھا لو. یعنی کہ جو بھی میں نے کہا جو بھی اس سیٹ کے پیسے, یعنی جو بھی اس پوزیشن میں آئے گا نا, اس کو اس سیٹ کے اوپر پیسے ملیں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی ان کو کھلاتے پلاتے رہنا ہے تاکہ ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا. پھر یہ یعنی لوگ کرپٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا, لیکن سسٹم کرپٹ ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور قسم کی کرپشن ہے ضیاء بھائی, جو کہ اب کچھ پولیس والے نا جسٹیفائی بھی کریں گے, ڈکی بھائی کو ٹارچر کرنا یا کچھ لوگوں کو ٹارچر کرنا. اس کو کہتے ہیں, اس کو یہ پولیس والوں کی اپنی ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں نوبل کاز کرپشن. صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں یار اینڈ تو ٹھیک ہے نا, مینز جو بھی ہو, ماکیویلین پرنسپل ہے, اینڈ جسٹیفائی دی مینز. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جیسا اگزامپل آپ دیکھ لیں CCD کی. صحیح ہے, روز میں اخبار میں پڑھتا ہوں 10-12 ملزمان, کسی کو نیفے میں پسٹل نکالتے ہوئے گولی لگ گئی, تو کوئی انکاؤنٹر میں مر گیا. کل کی خبر ہے کہ جی 4 ملزمان انکاؤنٹر پہ مارے گئے. تو یہ بیسیکلی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کے خلاف ہمارے پاس اتنا زیادہ ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ کرمنلز ہیں, تو ان کو وہ پھر ماورائے عدالت جو ہے نا مار دیتے ہیں, اور بعد میں رپورٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو انکاؤنٹر ہوا تھا, ہم تو اریسٹ کرنے گئے تھے, انہوں نے ہمارے اوپر فائرنگ کی, ہم نے جوابی فائرنگ کی اور یہ مارے گئے. اچھا یہ اتنے زیادہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں نا آج کل پنجاب میں, اور پورا ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. تو یہ خود سینئر پولیس آفیسرز کے ساتھ میں بیٹھا, تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ بھی ایک فارم آف کرپشن ہی ہے, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن گورنمنٹ اب پش کر رہی ہے, تو نوبل کاز کرپشن کہتے ہیں اسے. تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں وہ چن کے ایسے آفیسرز اٹھاتے ہیں اور لگاتے ہیں گورنمنٹ والے, جو بہت زیادہ دلیر ہوں, جو ڈرتے نہ ہوں, اور جا کے بس سوئفٹ قسم کا آپریشن کریں اور ملزمان کو یا تو مار دیں یا تو گرفتار کریں. اور آج کل بڑی ایک ٹرم آپ نے بھی سنی ہوگی چل رہی ہے, فل فرائی اور ہاف فرائی. فل فرائی کا مطلب ہے کہ یعنی بھون کے رکھ دو گولیوں سے, اور ہاف فرائی کا مطلب ہے کہ بس ٹانگے شانگوں پہ گولیاں مارو آپ. تو یہ بڑا وہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. اچھا دیکھیں, اس کو میں تھوڑا سا یوں دیکھتا ہوں, یہ سب نا ابھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پنجاب میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو یہ سیکس پریڈیٹرز ہوتے ہیں, یا جنہوں نے کسی لڑکی کو چھیڑا اور وہ CCTV پہ فوٹیج آ گئی, وہ ہوتے ہیں گھٹیا ترین قسم کے لوگوں کی فوٹیج آتی ہیں, بچی کو چھیڑ دیا. اچھا یہ جب پولیس کو پتہ چلتی ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ پستول نکالتے نکالتے فائر ہو گیا. اچھا بندہ, اچھا تقریباً ساروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, مطلب اتفاق ایسا کہ جو بھی اس طرح کا ہریسر ہے نا, وہ جب پولیس انکاؤنٹر ہوا یا پولیس نے کہا ہینڈز اپ, وہ پسٹل نکالتے نکالتے اندر فائر ہو گیا. ٹھیک ہے, سو دیٹ بیکمز کریزی ٹو امیجن ایون کہ یار ہر دفعہ یہی ہو رہا ہے. بٹ رپورٹنگ میں یہی آ رہا ہے, مطلب جب ڈاکیومنٹ آتا ہے اس کا جو چیز ہوتی ہے فائل, کہ جی وہ یا پھر پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا, کہ پہلے اس نے فائر شیئر کیا تو ہم نے مار دیا, بعد میں کون جا کے چیک کرے گا کہ جی پہلے فائر کس نے کیا بعد میں کس نے کیا. اچھا دیکھیں, یہ پولیس بھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جس کو مورل کرپشن کہا جا رہا ہے یا نوبل کرپشن, وہاں تک پولیس بھی کیوں پہنچی ہے؟ کیونکہ پولیس کو خود جوڈیشل سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم جائیں گے یہ کارروائی پھنسے گی, پتہ نہیں کیا, بہتر یہاں سوئفٹ جسٹس دو, یہ فارغ فورغ کرو. دیکھیں جب
محکموں کے اندر کرپشن کا لیول اس لیول پہ چلا جائے گا نا کہ اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ پولیس کو ٹرسٹ نہیں کرتی. کیوں ٹرسٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی کبھار کچھ لائرس کو بھی بلایا شو پہ, انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا کہ بھائی مسئلہ سارا تو پہلے ایف آئی آر پہ کٹتا ہے. ہمارے پاس جو ایف آئی آر آتی ہے ہم تو ایف آئی آر پہ یعنی ہمارا جو کیس بنے گا تو ایف آئی آر پہ بنے گا نا. تو ایف آئی آر ہی اگر غلط ہے تو اس کا مطلب ہے سارا کیس ہی غلط ہے. تو ایف آئی آر کس چیز کی کٹوائی ہے آپ نے, اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے ایف آئی آر پہ؟ ایف آئی آر پہ یعنی فرسٹ انویسٹیگیٹو رپورٹ جو گئی ہے اس میں کیا آپ نے چیزیں لکھی ہیں, ہم تو اسی پہ کیس لڑیں گے. اب وہ ایف آئی آر میں ہی لکھا ہوگا, یا اور میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے کہ جی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا پھٹا ہو گیا, کہتے ہیں سر ان کی ایف آئی آر میں نا سونے کی چین بھی ڈال دیں, ان کی ایف آئی آر میں نا فلانا بھی ڈال دیں, ان کی ایف آئی آر میں ڈال دیں کہ موقع کے اوپر پستول بھی برآمد ہوا ہے. تو یار اب ظاہری بات ہے پھر وہ جوڈیشری والے کہتے ہیں ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ایک ہی بندے پہ آپ 6 ایف آئی آر کٹوا کے اس کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہم نے تو اسی پہ کام کرنا ہے. سو ایدر وے سسٹم از کرپٹ ٹو دا کور. دونوں سائڈوں پہ نا کرپشن کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ عام بندے کو انصاف نہیں ملتا, اور اس کی وجہ سے ہم آگے اپنے کچھ اور کیسز کی طرف میں آپ کے پاس آتا ہوں, جو بڑے ہی خوفناک قسم کے کچھ کیسز ہمارے سامنے ابھی ریسنٹلی آئے. ایک تو ڈاکٹر وردہ والا کیس تھا, شاید آپ نے دیکھا ہوگا ایبٹ آباد میں میں ان کے گھر جن کی بھی ڈیڈ. گیا. آپ ان کے گھر گئے؟ میں پرسوں ان کے گھر گیا تھا. جس دن ان کے ہسبینڈ آئے ہیں, ان کے ہسبینڈ کوریا ہوتے تھے, جس دن وہ پہنچے ہیں صبح وہ پہنچے تو دوپہر میں ہم بھی چلے گئے, اور ہماری ان سے, ان کی فیملی سے, ڈاکٹر وردہ کے بھائی سے, ڈاکٹر وردہ کے والد صاحب سے, ان کے بیٹے سے, ان کے شوہر سے, ان سب سے ملاقات ہوئی. تو ضیاء بھائی بہت ہی دل خراش واقعہ ہے, اور یقین مانیں یہ ایک اور واقعہ ہے جو ایک طرح سے جس نے ہمارے معاشرے کا جو کرپشن ہے, مورل کرپشن ہے, اس کا آئینہ دکھایا ہے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر وردہ کی بیسٹ فرینڈ تھی بچپن کی ڈاکٹر رضا, وہ بھی ڈاکٹر تھیں, صحیح ہے, اور یہ دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں. تو اچھا, ڈاکٹر وردہ کی فیملی سے مل کے مجھے جو اس بات کا, وہ بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ کی فیملی ہے, اور وہ ہوتا ہے نا کہ مثلا ایبٹ آباد کی نیٹو فیملی ہے, اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو اچھا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور وہ پھر وہ سٹار آف دا فیملی ہوتے ہیں. تو یہ وہ اس طرح کی شخصیت تھی ڈاکٹر وردہ بھی. ان کے والد صاحب, ان کے بھائی, یہ سارا جو بتا رہے تھے تو مجھے اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ بہت اچھا. پھر دوسرا کیونکہ اور جو اہل علاقہ تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ سرکاری ڈاکٹر تھیں, تو انفارچونیٹلی ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں اس میں, جو چھوٹے شہروں کے ہسپتال ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹرز نا کمیشن پہ دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں, ویسے دوائیاں لکھ کے نہیں دیتے. تو ڈاکٹر وردہ اس بارے میں مشہور تھیں کہ یہ بہت ہی زیادہ نا آؤٹ آف دا وے جا کے پیشنٹس کی مدد کرتی تھیں, اور کیونکہ مقامی بھی تھیں تو لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ایسا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے بالخصوص خواتین کے حوالے سے, تو پیشنٹس کے گھر بھی چلی جاتی تھیں. تو لوگ کہتے تھے یہ ڈاکٹر وردہ کو بلاؤ. تو یعنی بڑا ان کا ایک پورے علاقے میں نام تھا, اور بہت زیادہ لوگ عزت کرتے تھے اس وجہ سے سارا کچھ. اور خیر, تو یہ ڈاکٹر رضا ان کی دوست تھیں. تو ان کے جو ڈاکٹر وردہ کے ہسبینڈ کوریا میں ہوتے تھے, ان کے پاس جو ہمیں بتایا گیا کہ 67 تولے سونا تھا. تو انہوں نے کہیں ٹریول وغیرہ کرنا تھا یا کچھ, تو وہ ڈاکٹر رضا نے پہلے ان کا مائنڈ بنایا کہ یار تم نے اتنا زیادہ سونا گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے, اٹس ناٹ سیف. یہ وہ ایک کام کرو, میرے گھر میں سیف ہے, یعنی وہ جو سیف ہوتا ہے والٹ وہ ہے, تو میرے پاس رکھوا دو. تو انہوں نے کہا دوست ہے, بچپن کی دوست ہے, رکھوا دیا. اچھا, وہ رکھوا دیا, تو جب انہوں نے واپس مانگا تو وہ واپس نہ کرے. اچھا, 3 سال ان سے واپس مانگتے رہی یہ امانت. 67 تولے سونے کی قیمت آج کل کے زمانے میں ہمیں 4.5-5 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہوگی. تو وہ واپس مانگ رہی ہیں, وہ واپس نہیں دے رہی. پھر ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آج نا چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر چلنا, میں تمہارا سونا تمہیں واپس کروں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بتاتے ہیں کہ وہ راستے میں جب ان کو لے کے جا رہی تھیں تو ایک گھر تھا, کوئی زیر تعمیر گھر تھا, وہاں پر لے گئی انہیں, اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ ویٹ کریں, میں ذرا بچوں کو لے کر آؤں, پتہ نہیں اسکول سے یا گھر سے اپنے بچوں کو لے آؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں 5 منٹ ادھر ویٹ کرتی ہوں. وہ جیسے ہی وہ گئی ہیں تو اسی بلڈنگ کے اندر 3 لوگ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے ہیں, اور انہوں نے ود ان دا فرسٹ 30 منٹس, یہ پولیس نے بتایا کہ ود ان دا فرسٹ 30 منٹس ان کو قتل کر دیا. اور قتل کیا گلا دبا کر, پہلے گلا دبا کر ان کا سانس بند کیا, اور اس کے بعد پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کی یہ جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی ٹوسٹ کر کے کسی نے توڑ کر پھر ان کو یہاں سے ٹھنیانی والی سائڈ لے گئے, اور وہاں پہ جا کے کسی گڑھے میں پھینک دیا, صحیح ہے, جہاں سے ان کی, اور پھر 4 دن بعد ان کی لاش برآمد ہوئی. جیسے ہی اہل علاقہ اور ان کی فیملی کے لوگوں کو یہ شک ہوا کہ وہ مسنگ ہیں یا اغوا ہو گئی ہیں, تو
کیونکہ ڈاکٹر رضا والا معاملہ سب کو پتہ تھا، ان کی فیملی کو بھی، تو ساروں کا شک انہی کی طرف گیا اور سب سے پہلے انہی کو اریسٹ کیا گیا، اور انہوں نے بھی بالکل ہی ارلی سٹیجز آف دی انویسٹیگیشن میں ڈر کر سب کچھ بتا دیا، کنفیس کر دیا وہ. اور کنفیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ جو یہ ان کی دوست تھی ڈاکٹر رضا، انہوں نے اپنے کسی ریلیٹیو کو 1 کروڑ روپیہ دیا کہ اس کو قتل کر دو، صحیح ہے، اور اس ریلیٹیو نے آگے ایک اجرتی قاتل کو، یعنی پیڈ قاتل جو ہوتا ہے، اس کو 30 لاکھ روپے دیے یہ کام کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے مل کر یہ کام کیا. تو ضیاء بھائی ویسے تو یعنی بہت ہی، پھر جب میں اسپیشلی گیا تو ان کے ہسبینڈ ابھی بس چند گھنٹے پہلے ہی گھر پہنچے تھے، تو ان کی حالت دیکھ کر بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا بہت زیادہ. پھر ان کی ایک 9 سال کی بیٹی ہے، ایک 14 سال کا بیٹا ہے، وہ بچے تو ٹراما میں تھے، صحیح ہے. یعنی ایک تو ماں کو فوت ہو گئی، پھر دوسرا یہ کہ بے دردی سے قتل کیا گیا. تو ان کے ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں، ان کو ہم نے بڑا، میں نے بھی بات کی، ان کو احادیث بھی سنائی. سینیٹر مشتاق ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے ان کو اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم جب when he passed away تو وہ والا پورا واقعہ سنایا، اور وہ اللہ کے نبی کی دعائیں بتائیں جو اس ٹائم پہ اللہ کے نبی نے مانگی، وہ سارا کچھ بتایا. تو چپ تو کر گئے وہ، ان کو بڑا صبر بھی آیا، لیکن آخر میں انہوں نے ایک بات کہی، بڑا مجھے بھی بہت ہوا. کہتے ہیں یار کہ مر جانا تو اللہ کی رضا ہے، اس پہ تو ہم اللہ سے راضی ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، لیکن مجھے ایز اے ہسبینڈ یہ بات پروسیس نہیں ہو رہی کہ اس کو وہ ٹارچر کر رہے تھے، اس کو وہ گلا دبا رہے تھے، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. صحیح بات ہے. تو وہ کہتے ہیں میں جب یہ سوچتا ہوں نا کہ ہم میں اتنا دور کیوں بیٹھا، وہ آپ بیچارہ اپنے آپ کو بلیم کر رہا تھا کہ یار میں کیوں کوریا میں تھا، میں کیوں نہیں تھا ادھر. تو وہ سارا جو معاملہ ہے نا، تو وہ جو لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا وہ پکڑے گئے؟ جی وہ لوگ پکڑے گئے. ایبٹ آباد پورے میں جو ایبٹ آباد کے لوگ ہیں، وہ ان کو بلے دی ہٹی کے نام سے یہ لوگ مشہور ہیں. وہ کیونکہ اس اہل علاقہ نے ہمیں بتایا کہ ان کی یہاں پہ کوئی دکان ہے، اور لوگ کہتے ہیں بلے دی ہٹی جس نے قتل کیا ہے، اور 2-3 نام بھی بیچ میں لے رہے تھے لوگ. تو بہرحال ابھی چیزیں انڈر انویسٹیگیشن تو تقریباً وائنڈ اپ ہو چکی ہے، وہ انہوں نے کنفیشن کر لی ہے تقریباً، اور اب تو بس سزائیں دینی ہے. وہ پورا وہ پھر بعد میں ہماری پولیس کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوا. پھر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ہیں، یہ جو قاتل ہیں یہ. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے ضیاء بھائی، آپ دیکھیں خوف آتا ہے کہ ایک خاتون جس کو آپ بچپن سے جانتے ہیں، بچپن کی دوست، گھر والوں کا آنا جانا، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی کالج سے پڑھی، ساری زندگی کا سفر ساتھ ساتھ، صحیح ہے. ان کی شادی ان کی نظروں کے سامنے ہوئی، ان کے بچے ان کی نظروں کے سامنے ہوئے، آپ ان کی کولیگ اور روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اور آپ نے 2 منٹ سوچا بھی نہیں، اور آپ نے ایک پورے خاندان کی زندگی کو اجاڑ دیا. اور میں تو جب ادھر گیا تو مجھے تو پورے ایبٹ آباد کا جو ماحول ہے نا، وہ بڑا ٹینس لگا کہ یہ نا لوگوں میں مجھے نا ایک ٹینشن فیل ہوئی کہ یار اس واقعے سے لوگ بہت افسردہ ہیں. اچھا طاہا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گریڈ کا معاملہ ہے، اور اوبیسلی آپ کسی کے ساتھ فرینڈز ہو اتنے عرصے سے، اور لالچ کتنی بڑی بلا ہے کہ 2 دوست جو اتنے عرصے سے ہیں، اور اس میں یعنی آپس میں اتنی اینیموسٹی پیدا ہونا کہ قتل تک بات چلے جانا. ایک ہوتا ہے نا کسی کے پیسے لے کے بھاگ گیا، آپ نے کہا بس میں نہیں دے سکتا جو بھی ہے. ایک ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائے کہ آپ کا جس کے ساتھ بچپن گزرا ہے، جس جو آپ کی الیجڈلی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کو آپ مرڈر کرنے تک چلے جاتے ہو. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس واقعے میں بھی، اور جو ڈکی بھائی والا واقعہ بھی تھا، اس میں بھی ایک جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اینڈ میں آپ کی فیملی ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ڈکی بھائی کے کیس میں بھی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، جیسا بھی ہوا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سمجھ میں آیا کہ ان کی فیملی واز دی اونلی ون اسٹینڈنگ. ایک بندہ کلیم کر رہا ہے میرے ملینز آف فالوورز ہیں، کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ضیاء بھائی، اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آؤٹ آف ٹرن بول رہا ہوں. ڈکی بھائی والے میں بھی، ڈاکٹر وردہ والے میں بھی، اور ایک سابق وزیر اعظم کا بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں ان کے بھی پاس گیا تو ان کی فیملی سے بھی میں ملا، تو انہوں نے بھی کہا کہ صرف فیملی رہ گئی ہے. بالکل. صرف آخر میں نہ پارٹی آتی ہے، نہ آپ کے کروڑوں فالوورز آتے ہیں. جیلوں کے باہر جا کر راتوں کو سردیوں میں آپ کی فیملی بیٹھتی ہے. جیسا ڈکی بھائی نے بھی کہا کہ میری صرف ماں آتی تھی اور میری بیوی آتی تھی، چھوٹا بھائی آتا تھا کھانا دینے. تو یعنی سب کے ساتھ یہ بات یعنی سب کے ساتھ ٹرو ہے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ عام انسان ہیں یا آپ بہت خاص انسان ہیں، جب آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو صرف فیملی رہ جاتی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں نا جو ارحام کے رشتے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے بارے میں کہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ تھوڑا کامنٹ کریں کہ ایک تو ہمارا آج کل کے جو ہمارے بہت سارے جین زی جین الفا بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے،
اور وہ نا اس اسٹیج پہ جو ٹین ایج اسٹیج ہوتی ہے نا اس پہ بڑا فیملی کے بارے میں کرٹیکل ہوتا ہے کہ ہماری فیملی کو پتہ نہیں ہے، ان کو آتا نہیں ہے، ان کو یہ وہ. تو ان کے بارے میں ہم کیا، فیملی کے بارے میں ہمارا کیا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو لالچ ہے، جو حسد ہے، جو انوی ہے، جو گریڈ ہے، یہ وہ دل کے امراض ہیں جو کسی انسان کو بھی لاحق ہو سکتے ہیں. اور وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ نہیں رہا بلکہ ایکچولی اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. جبھی مجھے نا جو بھی دانیال بھی سارا بتا رہے تھے نا کس طرح سے ایک پرانی بچپن کی دوست نے پیسے کے لیے اس کو مروا دیا اور پھر بچوں کی زندگی تباہ کی، شوہر کی زندگی، ساری زندگی ریگریٹ سے گزرے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اور ہی معاملہ ہوگا جو ہوگا. مجھے نا ابھی وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، اسرائیلیات میں سے ہے عیسیٰ السلام کے دور کا. تو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ابھی اپنے ایک حواری کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، اور وہ جب آگے جاتے ہیں ایک جگہ اسٹے کرتے ہیں. ہی اٹینڈز دا نیچر کال، کمز بیک، دیکھتے ہیں اپنا سامان پڑا ہوا ہے، وہ لے کے چلتے ہیں. تو جب کھانے پینے رکتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیور 3 loaves آف بریڈ، لیکن ان میں سے 2 پڑی اور ایک نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ تیسری کہاں گئی؟ کہتے ہیں واللہ I have no clue. کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو آگے جاتے ہیں تو ایک شخص ہوتا ہے جو کہ نابینا ہوتا ہے. تو وہ عیسیٰ السلام اللہ کے طرف سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے. اینڈ دین ہی مووز آن اینڈ ہی سیز کہ جس رب نے اس کو شفا دی ہے اس کے نام سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تیسرا لوف آف بریڈ کہاں چلا گیا؟ کہتے ہیں آئی ہیو نو کلو، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. تو آگے جاتے ہیں تو ایک دریا، ایک ریور کراسنگ ہوتی ہے، تو دے ویٹ فار شپ، کوئی بوٹ شوٹ آئے ہم کراس کریں، لیکن وہ مغرب تک نہیں آتی. تو وہ پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دے کراس دا ریور بیڈ. اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ. وہ جب کراس کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس رب نے ہمیں پانی پہ چلایا ہے میں اس کے نام سے پوچھتا ہوں کہ وہ تیسرا لوف آف بریڈ کہاں گیا؟ کہتے ہیں آئی ہیو نو کلو. تو آگے رکتے ہیں، رات اسٹے کرتے ہیں، اپنا کھانا شانا کھاتے ہیں، راشن بھی ختم ہو جاتا ہے. اگلے دن وہ نکلتے ہیں تو وہ 3 نا ڈھیر بناتے ہیں مٹی کے عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو سونا بنا دے. تو وہ تینوں جو ہے نا سونے کے بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں کس کے ہیں یہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک تیرا ہے، ایک میرا ہے، اور ایک تیسرا اس کا ہے جس نے وہ بریڈ کا لوف لیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ آئی اپولوجائز، اٹ واز می، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، آئی لائی ٹو یو، اٹ واز می ہو ٹک دا بریڈ. تو نے کہا پہلا بھی تیرا، دوسرا بھی تیرا، تیسرا بھی تیرا. آئی کی ناٹ اکمپنی آف مین آف سچ انٹیگریٹی اینڈ کیریکٹر. تو تیرا الگ راستہ ہے، میرا الگ. ہی واز ہیپی کہ میرا تو فیوچر سیکیور ہو گیا، مجھے مال مل گیا اتنا زیادہ. عیسیٰ السلام سے چلے گئے اینڈ وائل ہی واز کلیکٹنگ دیٹ گولڈ، تو 3 دوست آئے زابی گھوڑے پہ، اینڈ دے ور آرمڈ، وہ گارڈز بھی تھے. خیر انہوں نے دیکھا ایک بندہ اتنا سارا سونا پڑا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا، مجھے بری نظر سے نہ دیکھو، چلو جو یہاں سے. تو وہ آگے گئے تو انہوں نے پلان کیا کہ اس کو مارتے ہیں، اتنا 3 ڈھیر پڑے ہیں سونے کے، لے لیتے ہیں ایک ایک. تو انہوں نے ایمبوش کیا، اس کو مار دیا صاحب اور کہا ایک تیرا، ایک تیرا، ایک تیرا. 2 دوستوں نے کہا کہ ہم تو بیسٹیز ہیں، یہ تو اتنا پرانا دوست نہیں ہے. تو اس کو بھیجتے کھانا لینے کے لیے. تو کھانا لے کے آ. تو کھانا لینے جاتے ہیں اور کھانا لے کے آتے ہیں، وہ ایمبوش کرتے ہیں اس پہ بھی اور اس کو بھی مار دیتے ہیں. اچھا یہ جب جاتا ہے کھانا لینے کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ یہ 2 کیوں لیں، میں لوں گا. تو کھانے میں زہر ملاتے ہیں وہ. اینڈ وین دے ایٹ دا فوڈ، جو 2 رہ گئے تھے وہ بھی زہر سے مر جاتے ہیں. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہی 3 ڈھیر اس طرح پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا کا مال، اور 4 لوگ مرے ہوئے ہیں، 3 وہ دوست اور ایک ان کا حواری. تو انہوں نے کہا کہ ہاکذا تفعل دنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. اینڈ ہی لیفٹ. زبی واللہ یہ جو مال کی محبت ہے نا، اور مال کی جو حرص اور لالچ ہے، مزید کی لالچ جو ہے، یعنی ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوں، اللہ نے جو مال ہمیں دیے تقدیر پہ راضی نہ ہو، اور مزید سے مزید کی لالچ ہے نا زیابی. واللہ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ابلیس نے زیابی اللہ تعالیٰ سے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نا ہماری جو ایسے واقعات ہیں نا ڈاکٹر وردہ والا دیکھ کے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے نا اپنا زن سچا کر دکھایا. ایسے لوگ نا ابلیس کا زن سچا کر کے دکھا دیتے ہیں زابی، اپنے دوست کو مار دینا. زابی میں سبحان اللہ کتنی فیملیز کو جانتا ہوں جو کہ ساری بچپن میں کھیلے اکٹھے، بزنس اکٹھے کیا، ساری زندگی اکٹھے رہے، شادی بیاہ پہ اکٹھے ہیں، موت ہر چیز پہ اکٹھے ہیں، لیکن جب وراثت کی باری آئی تو آپس میں لڑائی، کیسز کیے ہوئے ہیں. میرے ایک پرسنل فیملی فرینڈ تھے،
اتنے سال وہ کیس لڑا انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کے خلاف, اینڈ ہی ڈائیڈ ان اے کورٹ برو. ان کو ہارٹ اٹیک کورٹ میں آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کیس ہار رہے تھے اور وہ پیسے میں کچھ عرصہ پہلے عید الاضحیٰ کے دن نا ہم لوگ گئے تھے اڈیالہ جیل میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, اور ہم نا دیگیں تیار کر کے گئے تھے. اور وہاں پہ ہم نے جو قیدی تھے ان کو ہم نے مختلف یعنی بیانات بھی دیے, دروس بھی دیے, اور کھانا بھی تقسیم کیا. بہت سارے لوگ چونکہ ہمیں انٹریکشن کا موقع ملا ان سے, انہوں نے کہا کہ صاحب میں نا پچھلے 10 سال سے جیل میں ہوں, صرف اس لیے میرے پاس 20 روپے نہیں ہے کہ میں کیس لڑوں, 20,000 روپے نہیں ہے کہ میں اپنا کیس فائل کر سکوں اور وکیل ہائر کر سکوں. میں اس لیے نا حق, اور میری فیملی سفر کر رہی ہے, میری بیٹیاں باہر جا کے کام کر رہی ہیں, میری بیوی کام کر رہی ہے, اور میں جیل میں اس لیے ہوں میرے پاس صرف 20,000 نہیں ہے کہ ہم وہ کیس لڑ سکیں. یعنی ناحق لوگوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں, ہم وراثت کا مال کھا رہے ہیں. اس ساری جو ظلم, اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا اپنی امت پہ, بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم میں مال کھول دیا جائے گا جس طرح بنو اسرائیل پہ کھول دیا گیا تھا. جس طرح وہ گمراہ ہوئے مال کی محبت میں, تمہیں مال کی محبت میں گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, بہت سارے کیسز. اچھا اس طرح آپ دیکھیں ایون یہاں پہ جو وراثت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کتنی قتل و غارت ہو جاتی ہے, مار کٹائی ہو جاتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک کیس سامنے آیا تھا جہاں پہ ایک بندہ کہیں باہر کے ملک سے واپس پاکستان آیا تو نادرا کے دفتر گیا تو انہوں نے کہا آپ تو مر چکے ہیں. یعنی کہ لٹرلی اس کے بارے میں نادرا کا ریکارڈ تھا کہ وہ مر چکا ہے. پتہ چلا کہ اس کی فیملی میں کسی نے کوئی کیس شیز اس کے اوپر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جعلی کی, انہوں نے کہا یہ واپس آئے گا نہیں آئے گا, اس کی جو تھوڑی بہت جائیداد جتنی بھی ہے وہ ہم ہڑپ کر جاتے ہیں. سو دیکھیں بچ کے آپ دنیا میں کیا 4 پیسے کے پیچھے کیا کر لو گے, آپ جانا تو تم نے مڑ کے اللہ کے پاس ہی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. خرم آپ کی طرف بھی میں آؤں گا کہ یہ جو فیملی کے ہمارے ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ لوگ جو ہے نا شروع میں مطلب ایک فیز ہوتا ہے نا کہ جب آپ بچپن میں دیر از اے پارٹ آف یور لائف اینڈ یور پیرنٹس اینڈ یور فیملی ممبر آر ایوری تھنگ فار یو, بٹ دین جس طرح آپ ٹین ایج میں آتے ہو پھر کرسٹیانو رونالڈو آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے اور میسی ہوتا ہے اور پھر کوئی پاپ اسٹار یا راک اسٹار ہوتا ہے, اور پھر آگے جا کے جب آپ اپنے 20s میں آتے ہو تو پھر آپ کو ذرا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں وہ پتہ نہیں یار تھوڑے بیکورڈز ہیں یہ وہ. پھر جب آپ 30s میں آتے ہو پھر آپ کو لگتا ہے نہیں میں بھی اتنے بیکورڈ نہیں ہیں, کچھ تھوڑی بہت حکمت کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. پھر بائی دا ٹائم یو ہٹ یور 40s یو آر لائک مے بی دے ور جینیسز اینڈ دے ڈیڈ اٹ رائٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اٹ رانگ, یو نو. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے جہاں پہ یو اینڈ اپ ٹرسٹنگ یور فرینڈز, کوٹ اینڈ کوٹ فرینڈز ہی کہوں گا, مور دین پیپل ہو ایکچولی مین سم تھنگ ٹو یو, جس طرح ابھی دانیال بھائی نے بھی کہا کہ اینڈ میں فیملی رہ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. جب اس میں نا یہ ایک تو نیچرل فنومنا بھی ہے ہیومن سائیکی کا, اس میں بہت سارے فیکٹرز ایٹ پلے ہیں. آپ کا کلچر, معاشرہ, کہیں ہمارے پیرنٹنگ کی ارلی ایئرز میں فلاز بھی ہوتے ہیں کہ سختی چیز کی ہوتی ہے تو بچہ جو ٹین ایج ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس نے بنا رہا ہوتا ہے انفیکٹ, تو اس ٹائم دیٹ انڈیویجول گیٹس موسٹ اپریشیشن, لو اور وہ چیزیں پیئر سے, تو تبھی وہ دوستوں کی طرف بہت ٹلٹ ہو جاتے ہیں. سو وہاں پر, اور وہ اوبیسلی ایک ایسی ایج ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے اندر ایک ریبیلیس نیچر آ رہا, تو پیرنٹس نیڈ ٹو ہینڈل دیٹ وائزلی, تو وہ جنرلی بچہ واپس جلدی آن ٹریک آ جاتا ہے. ایک اور وجہ ہے کہ ہم لوگ ابھی آپ نے کہا نا 30s میں جا کے ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے, وہ اکثر یہ کہ ونس یو ہیو یور اون چلڈرن نا, تو آپ کو جب آپ خود ماں باپ بنتے ہیں نا آپ کو پھر بہت چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں, اور جب آپ ان کی پرورش کرنا شروع کرتے ہیں, آپ ریئل لائف کے چیلنجز فیس کرنا شروع کرتے ہیں, ایز یو گیٹ مور میچور اینڈ مور ایکسپیرینس, تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہیں. دیٹس وین یو اسٹارٹ ٹو ریئلائز کہ یار شاید وائی آر پیرنٹس ور لائک دا وے دے ور. بہت ساری ان کی چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں, بہت سارے ان کے فیصلے ہمیں بعد میں سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں. تو اے سائن آف میچورٹی از کہ آپ کو نا اتنا لیٹ جا کے نہ سمجھ آئے, تو یو آر میچورنگ ویری لیٹ. آپ کو انفیکٹ اسلام میں جو تھوڑا سا انکریج بھی کیا گیا اس معاملے میں کہ شادی جلدی کریں, جب بچہ ایک آپ کو ذمہ دار ہے تو جلدی ہوئیں, آپ جلدی شادی کریں گے تو جتنا اب یہ سارے پروسیسز آپ کے جلدی ہو رہے ہیں اتنا بیسکلی دس از اے سائن کہ آپ اتنا جلدی میچور ہو رہے ہیں اور ذمہ دار ہو رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ایک چیز جو ساری یہ جو ہم کیسز کی بات کر رہے ہیں اور یہ دوستوں والی چیز کی بات کر رہے ہیں اور جو پیسے کی, اس میں سے ابھی گھوم پھر کے نا بہت ساری جو چیزیں آتی ہیں ہماری, وہ جو پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ مورلی جب آپ کرپٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر معاشرہ آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہے لے کے جا سکتا ہے. اٹ ڈپینڈز آن آپ کی کیسی کمپنی ہے. آپ کے ڈرگ ایڈکٹس دوست بن گئے, آپ ڈرگس کی طرف نکل جائیں گے. آپ کے تھگس یا چور ڈاکو ٹائپ دوست بن گئے, آپ چوریاں اس طرف نکل آئیں گے. گالی گلوچ والے لوگوں کو آپ اس طرف نکل جائیں گے. اٹس جسٹ لٹرلی آپ نا اپنا آپ حوالے کر رہے ہیں کسی اور کی طرف کہ بھائی مجھے جہاں انگلی پکڑ کے لے کے جانا چاہتے لے جاؤ. سو یو ناٹ کنٹرولنگ یور اون لائف.
وہ تب ہوگی جب آپ کا نا گراؤنڈنگ سالڈ ہو, آپ کا کوئی اینکر ہونا چاہیے. یو شوڈ نو کہ یار میں نے یہ جو زندگی ہے یہ کس ڈائریکشن میں لے کے جانی ہے اور کیوں لے کے جانی ہے, جو ڈائریکشن میں چوز کروں یہ بھی کیوں. لیٹس ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے بہت مال کمانا ہے, بھائی کیوں کمانا ہے, از دیر اے کاز, از اے ریزن. ٹھیک ہے, اگر کوئی اچھی نیت ہے بالکل ٹھیک ہے, میں نے اللہ کی دین پہ خرچ کرنا ہے, میں نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے, میں نے ایکس وائی زی کرنا ہے تاکہ میری آخرت بن سکے, یہ ریزن ہے تو ٹھیک ہے, فیئر انف, وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ موسٹ آف دا کیسز میں ہمارے پاس جو ہم نے گولز بھی بنائے وہ دے سو مٹیریلسٹک, دے سو مٹیریلسٹک کہ ہم جب اگر اس گول میں اچیو نہ کر پا رہے ہو دین وی ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس, مطلب ہمیں چاہیے مال چاہیے جیسے بھی آ جائے, حلال طریقے سے آ رہا ہے, حرام طریقے سے آ رہا ہے, کسی کو مار کر آ رہا ہے, کسی سے چھین کر آ رہا ہے, وراثت میں زیادتی کی جا رہی ہے, کچھ بھی کی جا رہی ہے, تو ہماری پھر وہ ایتھیکل مورل باؤنڈریز جب ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی ہے ہی نہیں کہ یار اچھا یار یہ اللہ کے حدود ہے اس کے بیچ میں رہنا ہے, تو پھر آپ نے اپنی حدیں خود ہی پار کر, ہے ہی نہیں کوئی, تو یو کین گو اینی ویئر اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ. اور اس میں یہ آئی تھنک ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے یہ ساری اسٹوری میں بھی کہ یار ہم اپنے دوستوں کو جو بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں, وی نو دیٹ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نہیں کہ سارے دوست برے ہوتے ہیں, سارے دوست بہت اچھے ہوتے ہیں, بٹ ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں نکلتا ہے, اپنی اپنی فیملیز بناتا ہے, اینڈ یور پرائمری فوکس شوڈ بی یور فیملی. اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں اس کی قدر کرنا, ان کو جوڑ کے رکھنا, ان کو بنا کے رکھنا, دینی گراؤنڈنگ جو ہے نا ابھی, دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا کلمہ ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس کا مطلب ہے ایگزیکٹلی ہے کیا کہ نوئنگ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از, نوئنگ واٹ آر ہز باؤنڈریز, اللہ کا کلام قرآن اس سے جوڑ کے رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ کے رکھنا, اللہ کی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں سنتیں ان کو تھامے رکھنا, یہ ہماری گائیڈنس ہے. اس کو چھوڑ دیں گے, قرآن میں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نا ذکر کرتے ہیں کہ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں فار دا بلیورز اینڈ آئی ٹیک یو فرام دا ڈارکنیس ٹو دا لائٹ. اور ہم ویسے دنیاوی طور پہ دیکھنا, لائٹ از ایسوسیٹڈ ود سم تھنگ پازیٹیو, دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ڈارکنیس بچے ڈرتے ہیں اندھیروں سے, سو ڈارکنیس اور لائٹ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ سمجھایا. ہم ایون گھر بھی دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کون سا ایسا گھر ہے جو اس کی لائٹ اچھی آتی ہو, گھر ڈیزائن ایسے کرتے ہیں, سو وی وانٹ ٹو نیچرلی وی آر انکلائن ٹورڈز لائٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بتایا کہ یار آپ میری طرف ہوگے لائٹ ہے, قرآن اٹ سیلف از اے سورس آف لائٹ, نور ہے, ہدایت کی کتاب ہے. تو ہمیں تھوڑی سی نا اپنے آپ کو نا سمجھدار بنانا ہے. الوی میں نا ایک چیز ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ یہ سارے لیسن کے بعد آپ روزانہ دیکھیں آپ کتنا ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو میرڈ نہیں ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے ریلیٹیو کے ساتھ گزار رہے ہیں, اور کتنا ٹائم آپ دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ گزار رہے ہیں. اٹس ابھی ہیوج ڈفرینس. پیرنٹس کے لیے 15 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس, اور سوشل میڈیا کے لیے دوستوں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ہیں, ان کے ساتھ گیمنگ چل رہی ہے, سنوکر آن لائن چل رہا ہے. کہ کس کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں آپ دوستوں کو امپریس کرنے کے لیے a lot of the youth might be involved in trying to impress وہ لوگ جو کہ اس طرح سے میٹر نہیں کرتے. آپ ان کو عارضی طور پہ امپریس کرنے کے لیے بیڈ لینگویج استعمال کرتے ہو, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ بیڈ لینگویج سے نا میں کول لگتا ہوں زیادہ, یا پھر آپ اسموکنگ یا ڈرگز یا ان چیزوں کا سہارا لیتے ہو. ہاں, یو ڈریس اپ اے سرٹن وے, یو اسٹارٹ ٹو اپریشیٹ سرٹن بینڈز اور گروپس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے اگر میں ان کو فیور کروں گا نا تو میں ان کے نظروں میں کول ہو جاؤں گا. تو لیکن جو اصل لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جو آپ کے لیے سب کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہمارا نیگیٹو تاثر قائم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے. اچھا, ایک پرانا بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے لالچ کے بارے میں, کہ کچھ کلچرز میں نا بندر پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندر کو ایک برتن میں نا جو کوئی اس کی فار ایگزامپل نٹس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آپ اس کو نا برتن کا اوپر سے جو پارٹ ہے وہ بہت پتلا ہوتا ہے, تو جب بندر اپنا ہاتھ اس میں ڈالتا ہے تو وہ چیزیں نٹس پکڑتا ہے نا, تو اس کی مٹھی بہت بڑی بن جاتی ہے نا, تو وہ باہر اس کا نکلتا نہیں ہے. اینڈ بیکاز وہ نکلتا نہیں ہے تو بندر جو ہے نا وہ وہاں پھنس جاتا ہے, تو وہ آ کے آرام سے اس کے اوپر کمبل شمبل ڈالتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی بندر کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ گریڈ. یو ٹیمپٹ ہم ود گریڈ. اور وہ اپنے لالچ کی وجہ سے وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اگر اس کو چھوڑ دے گا نا تو اس کا ہاتھ باہر آ جائے گا, لیکن وہ اتنا لالچی ہے کہ وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو. ہمارے یہاں پہ بھی جس طرح لالچ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک دوست ایک سہیلی دوسری کو قتل کرنے کے وہ اپنے آپ کو پھنسا لیتی ہے کہ اتنی مشکل سچویشن میں جس سے نکلنا اب آپ کے لیے امپاسبل ہے. اچھا, پھر ایک تو یہ گریڈ ہے نا. دوسرا گریڈ کیا ہے؟ پیسے کی ہرس کے پیچھے, پیسے کی لالچ کے پیچھے آپ کچھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی ہاؤ لو کین یو گو, کتنا لو آپ جا سکتے ہیں. آپ مطلب کیا فوش کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں گے, کیا کریں گے؟ بیکاز فوش کانٹینٹ پہ پیسے تو ملیں گے,
اور ویوز بھی ملیں گے آپ کو. فضول کی باتیں کرنے میں, گاربیج کانٹینٹ کریٹ کرنے میں, یو ول گیٹ دیٹ. ابھی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں نے بلکہ ابھی ریسنٹلی آبزرو کیا ہے, وہ بات ہے نا, اتنا کانٹینٹ ہے نا اویلیبل سوشل میڈیا پہ, سو آپ اگر کوئی چیز ہٹ کے نہیں کر رہے تو یو ناٹ گیٹ ویوز, یو نو اف ایوری بڈی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ, تو آپ پھر وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اینڈ لوگ اس قسم کا کرنج اور عجیب کانٹینٹ, ریسنٹلی مجھے پتہ لگا ہے کہ ینگ ڈیئرس کا بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو ایون یہ جو فٹ بال کی ہوتی ہے فینٹیسی پریمیئر لیگ نا, یہ کھیلتے ہیں بوائز, تو ان میں گروپس بنے ہوتے ہیں. سو اس میں رکھا ہوا ہے کہ ہر گیم ویک جو ہوتا ہے نا, whoever scores the lowest point نا, اس کو کوئی بھی ڈیئر دی جائے گی, اینڈ ہی مسٹ ڈو اٹ اینڈ پوسٹڈ آن سوشل میڈیا. وہ انسٹاگرام پہ ڈالنی ہے اس نے اپنے, اور وہ پھر اسکول کے کلاس, اور وہ چھوٹا سا گروپ ہے, اٹس ناٹ لائک دے ہیو ہیوج فالوئنگ, 100-200 فالوورز ہوں گے یا اپنے اسکول کلاس فیلوز میں ہوں گے, اور وہ اتنی ویئرڈ حرکتیں ہیں بھائی. مطلب میں نے ان سے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہے, لائک آپ نے آپ کو نا اپنے آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہے, کوئی فضول سی حرکت کر رہا ہے, اپنا ہی جوک بنا, وہ جس طرح کی ڈیئر دی جائے گی نا, اور وہ آپ نے کرنی ہے. اور میں مطلب سوچ رہا ہوں وائی یو ڈوئنگ اٹ, مطلب آپ کو, مطلب میرے خیال سے کوئی بندہ کہ یار آپ نے اپنے آپ کی بےزتی کریں, اپنے آپ پر اپنے فلانی چیز پھینکیں, اپنے اوپر گند بلا ڈالیں اور یہ کریں وہ کریں, وائی وڈ یو ڈو اٹ, مطلب اٹ میکس نو سینس. اور وہ اتنا پریشر ہے کہ یار میں لاسٹ نہ آ جاؤں, تو میں کہ یار لاسٹ آ جاؤ, مطلب واٹس دا پریشر. سو ایک وہ یہ چیز ہے, اور کچھ خوشی کر رہے ہیں کہ بیکاز یو نو واٹ, آئی ہوپ آئی گیٹ لائک اے ویئرڈ ڈیئر سی, تاکہ میں کروں گا اینڈ ایوری بڈی آئے کہ یار کیا تو چیتا لگا ہے. اصل میں زیبی جو اپنے بات کی نا گریڈ کی, اور یہ تو میں کہتا ہوں مال کی اوبیسٹی ہے. ایک بندہ موٹا ہو نا, اس کی چربی لٹکی ہوئی ہو, دیکھنے میں تو بڑا ہیوج نظر آتا ہے وہ, لیکن کیا اس کا فیٹ اس کے لیے بینیفیشیل ہے, کیا اس کے لیے ہیلدی ہے؟ نہیں. تو حرام جو ہے نا وہ مال کی اوبیسٹی ہے. دیکھنے میں تو شاید آپ کو لگ رہا ہے اچھا 2 کروڑ آ گئے میرے پاس, 3 کروڑ آ گئے میرے پاس, لیکن وہ آپ کے لیے الٹیمیٹلی نقصان کا باعث ہی بنے گا, کیونکہ وہ فیٹ ہے, وہ مسل نہیں ہے, وہ آپ کو ڈبونے کا باعث ہی بنے گا. اور زبی جیسے آپ نے اصل میں نا یہ مال کی جو لالچ ہے نا, یہ کون ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے؟ آؤٹ آف آل دا پیپل, بہت سے لوگ ہیں ان میں سے یوٹیوبرز ہیں. ابھی یوٹیوبرز اپنے انٹرنیشنل ٹرپس کر کے دکھانا, نئی گاڑی پرچیز کر لی, نیا فون پرچیز کر لیا, یوٹیوبنگ یا فیملی بلاگنگ کے تھرو میں اتنا مال کما لیتا ہوں, یہ سب دکھانا, ڈیفینیٹلی اس میں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. دے ول بیکم گریڈی کہ یار اچھا اگر یہ کام کرنے سے, اور زبی یہ تو ایک لیول پہ دکھانے سے یہ سب کچھ مل سکتا ہے, یعنی تھریش ہولڈ ہے نا زبی. تو پچھلے جو ہماری جنریشن کے یوٹیوبرز ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں, اب تھریش ہولڈ مزید بڑھ جائے گا پچھلے والوں کے لیے. اب زبی سبحان اللہ میں دیکھا ہوں کہ بچے ہیں, میں نے کسی نے ایک لڑکا شراز ماشاء اللہ بڑا اچھا وہ کام کرتا ہے, تو اس نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی ایک لڑکے پہ کہ وہ سبحان اللہ اس کی وائف کی ڈلیوری ہے, اور وہ اس ڈلیوری روم میں گیا ہوا ہے, اور وہ دکھا رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ ڈلیوری ہونے والی ہے. انہوں نے وہ گرین سی کیپ پہنی ہوئی ہے, اینڈ شی واز اباؤٹ ٹو ہیو لیبر پینز, اور وہ ویڈیوز بنا کے دیکھیں جی میرے یعنی جو میں نے کرتوت کیے ہیں اس کا رزلٹ آج ملنے والا ہے. اور اس طرح کی جبھی اپنی فیملی کو دکھانا, وائف کی ویڈیوز دکھانا, اس حد تک ہم گر رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا, تو جبھی میں نے کہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ بہت برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور جیسے دینال بھی نے بات کی کہ ہمیں سسٹم میں اگینسٹ جانا چاہیے, اور ایسے لوگ یہ سرفراز ٹائپ کے لوگ یہ معاشرے کا ناصور ہے, ان کو عدل ملنا چاہیے. بٹ اس سب کے بعد ہماری قوم نا ایموشنل نیریٹو سے بک جاتی ہے زابی, اپنا سارے رولز, اپنے سارے جو چیزیں بھول جاتی ہے. اگر کوئی بندہ کسی پہ ظلم ہو اور کوئی بندہ ایموشنلی رو رہا ہو, وہ تو یوسف کے بھائی بھی روئے تھے علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور وہ جسٹس نہیں مل گیا ان کو, یعنی کہ یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں تھی کہ ان کا رونا جو تھا یہ غلط ہوا. بٹ یہ کہ زبی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یوٹیوبرز نے کیا نا وہ بہت بڑا ہارم تھا معاشرے کے ساتھ. سوری میں ایک چیز آپ کی کہہ دوں, دیکھیں اس میں اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے آف واٹ کین گو رانگ ہیز گون رانگ, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ایک تو آپ نے بات کی نا فیملی بلاگنگ ہوگی, ایک چیز ہوگی. دوسرا آپ نے کہا ابھی کہ وائف کی ڈلیوری ہو رہی ہے اور آپ کیمرہ لے کے وہاں گھس گئے ہیں. اچھا ایک خاتون تھی, اس نے اپنے شوہر کو مروا دیا, یعنی کہ فیک مروا دیا, وہ کہا وہ مر گئے, بڑا افسوس ہوا. حالانکہ وہ زندہ ہے یار, کیوں؟ ویوز کے لیے. کیونکہ دیکھو نا میں بڑی مشہور ہوں, لوگ کہیں گے او اچھا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اچھا لوگ افسوس کر رہے ہیں, یہ اس کو ویوز مل رہے ہیں اس پہ. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ریویل کر دے کہ نہیں وہ ایکچولی نہیں مرے تھے, میں نے آپ سے مذاق کیا تھا. یعنی کیونکہ یو جسٹ وانٹ ویوز. اچھا پھر اس کے علاوہ کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ خواتین جتنا زیادہ اپنے آپ کو مختصر لباس میں جاتی ہیں اتنے زیادہ ان کو پیسے ملتے ہیں, وہ ملینز میں ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ملینز کی پل ہے نا, ملینز آف ڈالرز ہیں. کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے صرف اپنی عزت کمپرومائز کرنی ہے. آپ عزت کمپرومائز کریں اینڈ یو لیو لارج, یو لیو ان اے ویری تھنگ. سو اسلام ڈز ناٹ سے کہ دیکھیں ہماری تاریخ میں کوئی اس کو یہ انٹرپریٹ نہ کرے کہ
پیسہ کمانا ہی بری بات ہے. ہمیں اسٹرانگ مسلمس چاہیے جو مالدار لوگ ہوں, جس طرح سیدنا عثمان بن عفان تھے یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ایسے لوگ جو کہ خدمت خلق کے لیے, خیر کے کام کے لیے اپنے آپ کو سر فہرست سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے پیش کرتے ہیں اور ایک پازیٹیولی ایک بینیفٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کا. یہ نہیں کہ جی ہم اپنے مورلز ایتھکس سب کچھ کمپرومائز کر کے بس پیسے کی لالچ کے پیچھے ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس. چاہے ہم نے جو شروع میں بات کی تھی, ہمیں چاہے اسرائیل کا بوگس نیریٹو بیچنا پڑے, چاہے ہمیں یعنی حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق کہنا پڑے, چاہے ہمیں اپنے جسموں کو بیچنا پڑے, چاہے ہمیں کسی کا قتل کرنا پڑے اس مال کو لینے کے لیے, چاہے ہمیں اپنے خاندانوں کو بالکل پبلک پراپرٹی بنا دینا چاہیے اس کرنے کے لیے. یعنی وی نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن بینچ مارک. یار ایک لمٹ ہونی چاہیے, اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. اور وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ خرم جو آپ نے کہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے. یار اس لمٹ سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. اس سے اوپر یعنی اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مطلب میں مرنا پسند کروں بجائے اس مال کی طرف جاؤں جس سے میرے اپنے ایتھکس, مورالٹی, میرا جو پرنسپلز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک ہر انسان کو نا, میرا خیال ہے اسی پوڈ کاسٹ کو پاز کر کے ذرا سوچیں کہ یار میرے کوئی اصول ہیں زندگی میں یا نہیں ہے. یعنی میں خواتین سے کہوں گا پلیز ذرا سوچیں, فیملی کے جو لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا وہ سوچیں, ڈاکٹر ہے کوئی وہ سوچے, کوئی انجینئر سوچے, یار میں نے پیسہ کمانا ہے, ضرور کمائے ضرور کمائے ضرور کمائے ضرور. کس نے روکا بھائی پیسہ کمانے سے؟ لیکن کوئی لائن لگا لو بھائی, اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. میں فراڈ, کیا میں یعنی فیصلہ کروں نا دماغ میں, کیا میں رشوت لوں گا, کیا میں کرپشن کروں گا, کیا میں فراڈ کروں گا, کیا میں اپنی عزت بیچ دوں؟ کوئی ایتھکس اور مورالٹی کی ایک فائن لائن ہونی چاہیے جو ہر بندے کو چاہیے وہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہی ہے. سو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی فار ایگزامپل پیشے ہیں, جتنے بھی پیشے ہیں, آپ امیجن کر لو, چاہے وہ آپ کے جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹوں کی کوئی فائن لائن ہے کہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پہ اگر کہیں سے کوئی کہتے ہیں نا لفافہ جرنلزم لفافہ ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ میں قبول نہیں کر سکتا. یا ہمارا فار ایگزامپل پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, یا ہماری جوڈیشری ہے, یا ہماری کوئی بھی اور محکمہ ہے جہاں پہ کوئی, اور پھر ہماری پرسنل کیپیسٹی میں کیا میرے لیے بھی کوئی فائن لائنز ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں یار یہاں سے نیچے میں نہیں جا سکتا. اور مجھے وہ لائن کیا کرنا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ تو ایک چیز کا حساب لے گا نا. ہمارے اوپر جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں, اور کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ فار ایگزامپل کوئی 2 نمبر کام کریں گے لیکن انانومس رہ کے, فار ایگزامپل ایون فوش ویڈیو بنائیں گے, فوش ویڈیو ڈالیں گے, لیکن فار ایگزامپل ایک اکاؤنٹ میں بناتا ہوں فوش ویڈیوز کے سے ریلیٹڈ, اور اس میں کسی اور کی ویڈیوز ڈال رہا ہوں, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ انانومس اکاؤنٹ ہے اینڈ آئی کین ارن منی تھرو دیٹ یوزنگ اے آئی اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ, جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن فرشتوں کے لیے تو آپ انانومس نہیں ہے نا. کرامن کاتبین کو تو پتہ ہے آپ کا نام کیا ہے, اور آپ نے پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات آتی ہے. ابھی وہ سلف صالحین کی جو بیویاں تھیں نا, وہ انہیں نکلتے ہوئے کہتی تھیں کہ بات سنو, آپ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو اتق اللہ فینا و فی رزقنا, آپ نے ڈرنا ہے ہمارے بارے میں اللہ سے اور ہمارے رزق کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ فَإِلَّ نَصْبِرَ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ, ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں گے. وَلَن نَصْبِرَ عَلَى النَّارِ وَغَضَبِ الْجَبَّارِ, ہم آگ اور اللہ کے غصے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اور محمد بن واسع کہتے ہیں کہ تم اگر کھڑے ہو جاؤ نا, نمازیں پڑھو لمبی لمبی, لو قمت قیاما هذا سارعا, اس پلر کی طرح, لم ينفع, کوئی فائدہ نہیں ہے. حتی تنظر ما يدخل في بطنك ام حلال او حرام, تو یہ نہ دیکھ لو تمہارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے. جبھی یہ جو یعنی سبحان اللہ حرام کا ایک لقمہ, میں کہتا ہوں کہ ایسا سوچتا ہوں کہ اگر ہم جس ٹینکی سے شاور لیتے ہیں, جو واش روم میں پانی آتا ہے, اس میں یورین کا ایک ڈراپ گر جائے, یا کسی جانور کی کچھ سٹول گر جائے, ہم اس کو واش کرواتے ہیں. ہم پینے والا پانی نہیں, صرف شاور لینے والا, اگر امیجن پینے والے میں گر جائے تو پھر تو بالکل ہی کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے بینک اکاؤنٹ ہے نا, اس میں بھی حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں آنا چاہیے ہمارے اس میں. اور جب یہی وجہ ہے کہ ہماری امت دعائیں کر رہی ہے, اور مکہ میں اور ماشاء اللہ مدینہ میں لاکھوں لوگ ہیں, اور حرمین کے امام رو کے دعائیں کر رہے ہیں, اور ہمیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ مطعم حرام مشرب حرام غدی بالحرام فأنا یستجاب لذلک, حدیث میں آتا ہے نا, کھانا بھی ہمارا حرام کا ہے, پینا حرام کا ہے, پہننا حرام کا ہے. ہم کیا کیسے, تبھی جس قوم میں یعنی ہم تو بوائے کاٹ کی ہم نے بات کی, اور افیکٹو کیمپین بھی تھی الحمدللہ, لیکن جو کا سب سے بڑا جو یہودی کا پروڈکٹ ہے وہ بینک ہے, سودی. اس کے پورے پاکستان میں نیٹ ورکس ہیں, مسلمان ان میں جابس کر رہے ہیں, پھر حرام کمایا جا رہا ہے صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے. واللہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ سے کوشچن پوچھوں آپ لوگوں تینوں سے, اگر آپ ایک پالیسی چینج کر سکیں یا ایک چیز امپلیمنٹ کر سکیں پاکستان میں, ون پالیسی اور ون تھنگ, واٹ وڈ یو ڈو؟ اسٹارٹنگ فرام دانیال بھائی. میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں. جو معاشرے کا امیون سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیں, اور وہ ہے نظام انصاف.
تو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آپ ان پلیس کر دیں, پھر باقی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, 1 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. میں بالکل یہی میرے ذہن میں یہی تھا کہ آپ کا جو انصاف کا نظام ہے نا, وہ جب ان پلیس ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ جو باقی ساری برائیاں ہیں نا وہ ساری کی ساری سارٹ ہو جائیں گی نا, کیونکہ کوئی نہ کوئی اس پہ آواز اٹھائے گا. آپ کا ربا کا سسٹم ہے کہ سمبڑی گوز ہے کہ یار یہ غلط ہے, یو گو ٹو دا جوڈیشری کہ آپ اس کے خلاف فیصلہ کریں, اور پھر دوسرا اس ساتھ ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو فیصلے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئے, تو جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں نا دیٹ دے شوڈ بی تگڑے. آئی تھنک جسٹس کی مثال اس لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ آپ کا جو ایون جو سودی فائنینشیل سیٹ اپ ہے نا وہ بھی انجسٹس پہ بیسڈ ہے, اس میں بھی ظلم ہے. یعنی وہ بھی یعنی اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ایسے ہی نہیں اس کو کہہ دیا گیا, بیکاز اس میں ابھی ہم لوگ ریسنٹلی ایک فائنینشیل ایکسپرٹ سے ملے تھے, میں اور دانیال بھائی, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو نیکسٹ اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی لے کے آئیں. بہت ہی کمال انسان ہے اور وہ بھی فائنینشیل سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بٹ انہیرنٹلی جب آپ اس پورے نظام کو پڑھتے ہو نا تو اس کے اندر اتنا زیادہ ظلم ہے, جس طرح سے انفلیشن بڑھتی ہے, جس طرح سے مہنگائی ہوتی ہے, اس کے پیچھے سودی جو آپ کا یہ بینکنگ سسٹم ہے اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے, سب سے بڑا. یعنی اتنی آپ کی کوئی اور پالیسیز نہیں ہے جتنا یہ کنٹریبیوٹر ہے. سو اگر آپ صرف یہ عدل اور انصاف کی ایک بات کرتے ہو تو آپ سوچیں کہ پورے کی پوری سوسائٹی میں جو چینج آتا ہے وہ ایک بہت ہیوج ہے. اچھا میں یہاں پہ نا تحت 2 چیزیں ایڈ کروں گا, اور اسی پہ انشاءاللہ انہی 2 سٹوریز کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ بات کو ریپ اپ بھی کریں گے کہ ہم سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو کم ٹوورڈ سولوشنز. دانیال بھائی ریسنٹلی ایک واقعہ آیا صادقہ آباد میں جہاں پہ ایک بچی 13 سال کی جس کے اوپر جس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس نے اپنے اوپر یعنی اس کے جو الیجڈ پرپیٹریٹرز تھے وہ اکوٹ ہو گئے, یعنی ان کو بری کر دیا گیا. اس بچی نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگائی. وہ تو جائے واقعہ پہ کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو جلدی سے آگ کو بجھایا, لیکن ناٹ بیفور شی واز ویری ویری سیریسلی برنٹ. تو یہ واقعہ شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو. اس طرح کا واقعہ, اور ساتھ ہی ایک حال ہی میں واقعہ آیا, وہ بھی بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. ایک باپ نے اپنا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالا, وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور وہ بیسکلی ایک فائنل گڈ بائی ویڈیو ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس میری فلاں چابی وہاں پڑی ہوئی ہے, وہاں سے لے لینا, تو تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ. اور اس کے بعد اپیرنٹلی اس نے اپنی جان اور اپنی بیٹی کی جان لے لی. پتہ نہیں کیا معاملات چل رہے تھے, کیا زندگی میں اس کے چل رہا تھا. اب ظاہری بات ہے کوئی سوسائڈ کرنا یا اس طرح سے کسی کو ساتھ لے کے جانا یہ کسی اینگل سے بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, بٹ میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور کامنٹری کریں. ایک تو پہلا واقعہ جو تھا جو کہ جس کا تعلق انصاف سے ہی ہے, جسٹس سے ہی ہے, اور دوسرا واقعہ بھی کہ جب انسان آئی ڈونٹ نو ان کے بیک سٹوری کیا چل رہی ہے, وہ جو بھائی تھے ان کے فائنینشیل پرابلمس کیا تھے, مینٹل ہیلتھ, ان کو انصاف زندگی میں مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا, کہ انسان اس لیول تک پہنچ جاتا ہے. جی بالکل جا بھائی, یہ دونوں واقعات اگین بہت دل خراش ہیں, لیکن جو ابھی ہم بات کرتے ہیں تو اوور آل جو اوور آل اس پوری چیز کا جو ہے وہ ہے کہ انصاف نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور جب بھائی دیکھیں چلو ٹھیک ہے نظام تو انصاف نہیں دے رہا, ہمارے لوگ بھی بہت ظالم ہو گئے ہیں, ہم بھی بہت ظالم ہو گئے ہیں, ہم خود انصاف نہیں کرتے, ہم یعنی اپنے گھروں میں انصاف نہیں کرتے, صحیح ہے, تو اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اتنا بڑی نہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ہیئر, تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے, اپنے گھر سے دیکھنا چاہیے. اور اس میں دوسرا جب بھائی ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ہم انصاف کے طلبگار بھی نہیں ہیں. مطلب یعنی ایز لانگ ایز میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, میرے سے ریلیٹڈ کسی بندے سے نہیں ہو رہا, تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب یہ آپ بچی کو دیکھ لیں, جب بھائی یہ تو چلو ان بہادر بچیوں میں سے تھی جس نے جا کر اپنا کیس ایٹ لیسٹ لڑنے کی کوشش کی, جیت نہیں سکی بیچاری, تو لیکن لڑنے کی کوشش کی, اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ نکلا. بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری لڑ بھی نہیں سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس, اور پھر اوپر سے ہمارا ایک تو ایسا بوسیدہ قسم کا نظام تعلیم ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ خودکشی از ناٹ دا سلوشن. وہ تو ایک اس سے بھی بڑا, یعنی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بھی ہمیں تکلیف اس دنیا میں ملتی ہے اس کا اجر ہمیں ان دی اینڈ اللہ نے دینا ہے. دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, کوئی ظلم ہوا ہے, اگر ہمیں دنیا میں انصاف نہیں مل رہا تو آخرت میں ملے گا. اور کتنی زندگی ہے, زیادہ سے زیادہ 80 سال آپ نے زندہ رہنا ہے, بالکل, تو یعنی ایک ٹائم آئے گا کہ پھر آپ کو آپ کا انصاف فائنلی ان دی اینڈ ملے گا. لیکن یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ خودکشی کریں یا کوئی اس طرح کا سیلف ہارم کریں. لیکن اس کے پیچھے بھی زیادہ بھائی, جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم انصاف کے طلبگار بھی نہیں ہیں. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ابھی ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 خواتین کو گاڑی کے نیچے کچل دیا. وہ کیونکہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا جج صاحب کی وجہ سے,
تو لوگوں نے بڑا کیا. لیکن کل اسلام آباد کے اندر ہی اسی شہر کی سڑکوں پر ایک بیچارہ خاکروب CDA کا, یہ جو سڑکوں پر جھاڑو لگاتے ہیں, وہ جھاڑو لگا رہا تھا, اس کو 2 گاڑیوں نے کچل دیا, بیک ٹو بیک ریس لگا رہے تھے تو اس کو کچل دیا. صحیح ہے, تو یہ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ شاید کسی خبر کی وہ آخری پیج کی بھی خبر نہ بنے اخبار کی. صحیح ہے, تو یعنی ہم بھی نا بڑا ایک سلیکٹیو جسٹس, جو چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اس پہ بھی صرف بات کرتے ہیں, کرتے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے, مطلب یعنی پورے پاکستان نے بات کی, لیکن کسی بااثر فرد نے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے ان بچوں کی فیملی کو کہتا کہ تگڑے رہنا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو بھی بیچاروں کو آخر میں پتا تھا یار اس لڑائی سے کیا نکلنا ہے, کچھ بھی نہیں نکلنا, ہمارا اپنا نقصان ہونا ہے. انہوں نے صلح کر لی. اسی طرح کتنے ہم واقعات سنتے ہیں. یہ شاہ رخ جتوئی والا واقعہ ہوا تھا, صحیح ہے, وہ بھی ہراسمنٹ کا واقعہ تھا. صحیح ہے, جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کے خلاف ہونے والی ہراسمنٹ پہ سٹینڈ لیا, اس کو قتل کر دیا گیا. صحیح, اس کی سگی بہن تھی. اور شاہ رخ جتوئی کا جو شاہ زیب جس کو اس نے قتل کیا تھا شاہ رخ جتوئی نے, تو شاہ زیب کے والد صاحب کوئی عام انسان نہیں تھے, وہ خود ایک سینئر پولیس آفیسر تھے. صحیح ہے, تو آخر میں انہوں نے معاف کر دیا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں, میری اور بھی فیملی ہے. اور وہ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں, لیکن ان کی جو اس بات کے اندر جو درد تھا نا, وہ سننے والوں کو محسوس ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یار میں ایک بیٹا میرا آلریڈی قتل کر دیا گیا, میں اب پورا خاندان قتل کروا دوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, مطلب ٹھیک ہے ہم شاید آپ اتنے پاورفل نہ ہوں, لیکن کم از کم اگر ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات کریں, اور اس پہ نہ صرف آپ بات کریں بلکہ کچھ ایکشنز بھی کریں. ہم چھوٹے چھوٹے مظالم روز ہمارے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب بھائی یہ جو اسپیشلی یہ جو بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ والا واقعہ ہے نا, اس پہ تو یعنی آپ اس پہ جو ہمارا جو سوشل میڈیا پہ جو غلاظت پھینکی جاتی ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ غلاظت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اس سے لوگوں کے اندر فرسٹریشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور لوگوں کو نئے نئے طریقے پتہ لگتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کو اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, یہ تو چلو کہ بالکل چھوٹی بچیاں, مطلب یعنی 2 3 4 سال, ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ ویڈیوز ان کے اوپر ہراسمنٹ کرتے ہیں. گلی میں جا رہی ہے بچی تو اس کو اٹھا کے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دیں گے. تو اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں, تو اس میں ہمارے جو باضمیر لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی باقی رہ گئے ہیں تھوڑے بہت, ان کو چاہیے اس پہ بات کریں. اور جب اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, جب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو پھر اللہ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے, اور آہستہ 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 لائے عمل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ساری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی, اسٹیٹ تو خود, ابھی ہم نے پورے جسٹس سسٹم کے اوپر بات کی, اسٹیٹ کی تو ہر چیز اپنے آپ کو, چند لوگ ہیں ریاست کے اندر جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارا کچھ جو ہے نا, وہ عدالتیں بھی انہوں نے اس طرح بنا لی ہیں, قانون بھی اس طرح بنا لیے ہیں کہ سسٹم پورا اب ان کو سرو کرتا ہے. صحیح ہے, یہ کوئی 1 2 لوگ نہیں ہیں, یہ ایک میں بھی 1% ہوں گے پورے پاکستان میں سے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ ان میں 98% ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار بس ہمارے ساتھ نہ ہو, ہمیں پرواہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور پھر ہوتا ہی ہے کہ باری باری سب کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب سب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ بولتے نہیں ہیں. اور ابھی مانسیرا میں, جیسے آپ نے اس بچی کی اگزامپل دی, مانسیرا کا ایک واقعہ ہے, وہ تو ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا. میں اس کیس میں, کیونکہ جس فرم کے ساتھ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں, تو اس فرم کے کچھ لوگ اس کیس میں انوالو تھے. ایک بچی مانسیرا سے اس کا تعلق تھا, بڑی ہی باحیا فیملی اور بڑی وہ پردہ دار بچی. اس کو کیا کہتے ہیں, ایک لڑکا تنگ کر رہا تھا, بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا. اب وہ ڈر رہی تھی کہ میں بھائیوں کو بتاؤں گی تو میرے پہ شک کریں گے, گھر والے کے کہیں گے. بہت ہی کنزرویٹو فیملی سے اس کا تعلق تھا, مانسیرا کی. تو وہ نہ جانے کس اس سے گزرتی رہی. پھر اس بچی کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے گھر بتایا تو میری ایجوکیشن شاید وہ رکوا دیں, مجھے واپس بلا لیں. بال وہ کرتے 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 وہ جو لڑکا ہے نا, اس نے بہت ہی زیادہ جو ہے نا حدود کراس کی. جب اس نے بہت زیادہ حدود کراس کی تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی. تو یہ خودکشی کر لی,
اور اس نے ایک سوسائڈ نوٹ میں نا وہ سارا جو واقعہ نا وہ لکھ دیا. تو اس یقین مانے ضیاء بھائی میرے وہ کچھ دوست گئے ایبٹ آباد کی کورٹ کے اندر, اور وہ ملزم جو تھا وہ ادھر کھڑا ہوا تھا, اور وہ اتنا چوڑا ہو کے کھڑا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ اس کے دوست یار آئے ہوئے تھے, سارے تھپکیاں دے رہے ہیں, اور اس کے باپ کو دیکھ کے مونچھیں یوں کر رہا ہے. قسم سے اگر میں ادھر ہوتا نا تو میں نے اپنے دوستوں کا میں ادھر ہوتا تو میں عدالت میں اس کو پکڑ لیتا. تو یعنی وہ حصہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد جناب وہ باہر آیا ہے, اور باہر اس نے میڈیا کو انٹرویو بھی دیا اور سارا کچھ کیا. اور اس کا پتہ ہے وہ کیا کہا تھا, وہ کہتا ہے یار یہ تو نارمل سی بات ہے, یہ تو ہنسی مذاق ہوتا ہے, آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. یار لوگ نہیں ہوتے مینٹلی اسٹرانگ, اسپیشلی اب وہ اس لڑکی کو اتنی زیادہ اپنی حیا کی فکر تھی کہ وہ اس سے نہیں پروسیس ہو سکا, اس نے خودکشی کر لی. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, پھر ہم کیا کہتے ہیں ان پہ بات نہیں کرتے, ان پہ کوئی اقدام نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ضیاء بھائی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, جیسا میں نے ذکر کیا کہ اب دیکھیں ہمارا جو بھی سسٹم ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی نا امیدی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں خود پرسنلی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں میں ان سے بھی مایوس ہوں, چاہے وہ حکومت والی ہیں یا بغیر حکومت والی ہیں, کیونکہ یہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید ایجنٹس آف چینج ان میں سے کوئی بنے گا ان پارٹیز میں, لیکن اب وہ پارٹیز کا اسٹرکچر بھی ایسا بن چکا ہے کہ ان سے بھی یعنی وہ اب کام نہیں کرتا. کچھ لوگ ہیں جن کے اندر ول ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس ٹول کے ساتھ اب وہ چینج انسپائر نہیں کر پاتے. تو ضیاء بھائی اس کا حل کیا ہے؟ تو میں نے تو دیکھا کہ جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود کچھ کریں. تو میں خود ہی اب کچھ کر رہا ہوں. ابھی ذرا ڈاکٹر وردہ کے پاس چلے گئے, اسی طرح کچھ اور تو یعنی ان کی فیملی کے پاس چلے گئے. تو لیکن انفارچونیٹلی ابھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات ہونے سے پہلے ہم وہاں پہ پہنچیں. صحیح ہے, تو اگر آپ خود انیشیٹو لیں, دیکھیں ہم نے لیا, میں نے لیا, بہت سارے دوست ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہاں کچھ کرنا ہے. کیونکہ ضیاء بھائی یہ بات بہت زیادہ بادر کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ظلم ہے. دیکھیں ہم اپنی مساجد کے اندر بیٹھے رہیں اور ہم اس ظلم کو ایڈریس نہ کریں, ہم اپنے گھروں میں اپنے آرام گاہوں میں بیٹھے رہیں اور اس ظلم کو ہم اگنور کرتے رہیں, تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری بخشش نہیں ہوگی. دیکھیں ویسے تو بہت سارے اعتراضات ہیں, بہت سارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. ایک خاتون ہے ادھر اسلام آباد کی, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, میں نے ان سے بہت زیادہ, کیونکہ وہ عورت مارچ اور فیمنسٹ ایجنڈا پہ بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت زیادہ تحفظات ہیں. صحیح ہے, تو پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں ان سے ملاقات ہوگی, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار آپ تو خود ایک ایلیٹ کلاس سے ہیں, آپ کو کیا پڑھیے, جائیں اپنی پریکٹس کریں, کبھی 8 مارچ میں آپ لوگ بس آ کے جو اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ کر کے اس میں خوش ہو جائیں. تو اس نے مجھے کہا, اس نے کہا دانیال بھائی میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, وہ مجھے شرم آ گئی. اس نے کہا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, میں نے کیا کہتی ہے اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی فیملی میں پیدا کیا ہے کہ مجھے کوئی اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور مجھے یقین مانے, حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت اعتراضات ہیں ان کا جو پورا فیمنسٹ ایجنڈا ہے اس کے باوجود, لیکن مجھے شرم آ گئی. میں نے کہا یار ہم کلیم کرتے ہیں کہ یار ہم دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اللہ معاف کر ریپرزینٹیٹیو تو نہیں, دین پسند کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار ہم دین پہ چلنا چاہتے ہیں اور ہم معاشرے کے اندر دین کو قائم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ ظلم دیکھتے ہیں, او ہو بہت برا ہوا, پھر ادھر منہ کر کے ہاں جی آپ سنائیں آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. یہ ہمارا حال ہوتا ہے. ہم بیٹھتے ہیں اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بچی زندہ جل رہی ہے, ابھی کراچی کے اندر ایک بچے کو زندہ جلا دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد چوری کا الزام تھا. تو یہ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا یار تمہاری آنکھوں کے سامنے یعنی کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا, اور کیا میری کتاب کے اندر اور کیا میرے نیک بندوں کے تھرو تمہیں وارننگ نہیں ملی؟ یہ وارننگ بھی ہمیں ملتی ہے, لیکن پھر بھی ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی بات کرتے ہیں, لیکن ضیاء بھائی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب ہم نا کچھ پریکٹیکل سٹیپس. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر میں نے اور آپ نے وہ اصلاحی کمیٹی کا حصہ بنے, صحیح ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس تو کریٹ ہوئی نا, صحیح ہے, اور پولیس کو بھی یہ ہوا کہ یار لوگ ہمیں آگے پکڑیں گے اگر ہم نے ایکشن نہ کیا. تو پھر پولیس خود ایکٹیو ہوئی, اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ مقامی ایس ایچ او تھا, وہ اتنا پرو ایکٹیو ہو گیا کہ وہ ہمیں فون کر کے بلاتا تھا کہ یار ہمارے بندوں ہمیں اطلاع ملی ہے فلاں جگہ پہ, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. یعنی پولیس بھی سپورٹ مانگتی تھی ہم سے تاکہ وہ جب جائیں, کیونکہ وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں, وہ ایک پورا سین کریٹ ہو جاتا ہے. تو پولیس کا یہ تھا کہ یار لوگ ہمیں نہ بلیم کریں گے کہ پولیس کوئی غلط کام کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اقدام کرنے سے, چھوٹا چھوٹا سٹیپ لینے سے
چیزیں بہتر ہوتی ہیں. دانیل بھائی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اور اسی کو انشاءاللہ کنکلوژن پہ لے جاتے ہوئے میں اپنی تمام جو ویورز لسنرز ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں ہم لوگوں نے خود کچھ چیزیں پریکٹیکلی کر کے دیکھی ہیں. ہمیں عوام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جہاں رہتے ہو آپ اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ اس لیے انیشیٹو نہیں لیتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہمارا ایون جو آرگنائزیشن خود بنی یوتھ کلب بھی, یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بنی, کوئی حکومتی ادارہ تو تھا نہیں, یا ہمیں کسی نے اس طرح سے تو نہیں موٹیویٹ کیا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کاز کے ساتھ جڑتے ہو آپ کہتے ہو یار ہمیں یہ, فار ایگزامپل ایک پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا معاشرے کا اور آپ کہتے ہو ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. جب لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا, اچھا یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا وہ بائی دا وے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ جو لوگ لائک مائنڈڈ ہیں وہ اکٹھے ہوں اور وہ کسی پلیٹ فارم پہ آئیں اور وہ سوچیں اور وہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیں. اب دیکھیں ایک مثال ہم لوگوں نے اگر فار ایگزامپل کیا, چاہے وہ ٹرانسجینڈر بل کے معاملے میں تھا یا فار ایگزامپل یہ جو اس طرح کے اسپاز اور مساج پارلرز کے نام پہ جو کچھ کام ہو رہے تھے, ہر سوسائٹی کے اندر اچھے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے مسجد جو ہے اس کو واقعی میں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. مسجد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ اچھے لوگ آتے ہیں, صحیح سوچ والے لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہاں کانورسیشنز ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا. اور یقین کریں اس میں بہت سارے ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. کوئی فار ایگزامپل فورسز کا ہوگا, کوئی پولیس کا ہوگا, کوئی کسی اور محکمے کا ہوگا, اور وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں. ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہیں تو وہ خود کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے, ہم لوگ کہیں پہ ملتے نہیں ہیں, ہم لوگ کہیں پہ وہ جو ہے کہ ایک طرح سے گیدرنگ ہونا اور لوگوں کا آپس میں ایک پوائنٹ پہ آنا اور کسی کا انیشیٹو لینا, کسی کا یہ کہنا کہ بھئی چلو میں انیشیٹ کرتا ہوں یار آپ لوگ آئیں, میرے گھر پہ آئیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جگہ جگہ پہ شروع ہو جانا, بلیو می بہت سارے کام ہم خود بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. زبی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو زبی سائیکولوجسٹ ایک اس فینومینا کو دے ٹرم they coin a term by the name of bystander effect. پوری امت اس bystander effect سے گزری ہے, یعنی اپنے سے رسپانسبلٹی کو ہٹا دینا اور کہنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مل کے, یعنی what can I do and who am I and what am I. اور میں سمجھتا ہوں چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو یا چاہے یہ والا معاملہ ہو, ہم سارے سمجھتے ہیں کہ میرے آواز اٹھانے سے, میرے باہر نکلنے سے, میرے بات کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو حکمران ہی کچھ کریں, کوئی وکیل ہی بڑا کچھ کرے, کوئی 25 کروڑ لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں somebody else will do it. اور یہ شیطان کا اٹس ون آف دا, اور جب پوری امت میں سمجھتا ہوں, اور یہ آتا ہے بائی ارسپانسبلٹی. یہ انسان میں ارسپانسبلٹی ہونا. فار ایگزامپل جب بھی میں ایک مثال دوں, ایک بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے, وہ ذرا دیکھتا ہے کہ لائٹ فیوز ہے, بھائی یار ابا جی ہے نا وہ کر دیں گے نا, اماں جی ہے نا, جب وہ کام والا ہے نا وہ کر دے گا نا, فکس کر دے گا. اور وہ ہفتے گزرتے لائٹ فکس نہیں کر رہا تھا بیکاز بائسٹینڈر افیکٹ, لیک آف رسپانسبلٹی. اپنا بستر خود نہ ٹھیک کرنا کہ وہ کام والی آئے گی تو وہ کر لے گی. اپنا کھانا کھا کے اپنے برتن خود نہ اٹھانا کہ چلو کام والی آئے گی, یا اماں جی آئے نا وہ کر دیں گے. گھر میں اکیلے رہتے ہوں گے نا, پھر آپ خود ہی ٹھیک پھر آپ کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے علاوہ کسی نے نہیں کرنا. آپ کو جب یہ نظر ہے میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا, مجھے ہی کرنا ہے. اور جب بھی امت کے لیول بھی یہ ہو رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کر لے گا, فلاں دینی جماعتیں کر لیں گی, یوتھ کلب کر لے گا, دنیال بھی XYZ لوگ کر لیں گے. جب بھی ایسا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ سبھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کوئی نہ کوئی کر لے گا. اور جب بھی صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی, صحابہ میں بہت ساری, برا بن عازب یہ بلکہ برا بن مالک, انس بن مالک کے بھائی ہیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا بات سن ادھر آؤ, اپنی شیلڈ پکڑو, میں بیٹھتا ہوں, مجھے تھرو کرو اندر. انہوں نے کہا بھائی جان سوسائڈ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے جسٹ تھرو می ان سائڈ. انہوں نے کو پھینکا, انہوں نے وہ دروازے کھولے اینڈ دے کانکرڈ دا ہول قلعہ. مسلم بن عبد الملک کے ایک کمپینین تھے, وہ جنگ لڑے تھے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, تو ان کے جو ساتھی تھے وہ انہوں نے سرکل کرنا شروع کر دیا اس قلعے کو. راشن ڈپلیٹ ہو رہا ہے, موٹیویشن ڈاؤن ہو رہی ہے, کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا رہا, لیڈرشپ سوچ رہی کیا کرنا چاہیے مجھے. انہوں نے انیشیٹو لیا کہ وہ اپنے خود جو بیلچے سے وہ کھودنا شروع ہو گئے, اور بائی فجر ٹائم انہوں نے پوری جو ٹنل کھودی, وینٹ ان دا قلعہ, دروازہ کھولا, ان پہ حملہ ہوا, اٹیک ہوا, ان کے ہاتھ پہ کٹ وغیرہ لگے, اینڈ پورے مسلمان اندر داخل ہوئے اینڈ دے کانکرڈ دا ہول فورٹریس. تو مسئلہ میں نے کہا کون ہے وہ شخص, وہ باہر نہیں نکلے. پھر وہ مغرب کے ٹائم آیا اور کہا کہ میں 3 شرطوں پہ آؤں گا. ایک یہ کہ میرا نام ایکسپوز نہیں کریں گے, دوسرے کہ مجھے کوئی ریوارڈ نہیں دیں گے, اور تیسرا یہ کہ مجھے جہاد کرنے دیں گے, لڑنے دیں گے. وہ کہا کہ مسلمہ ڈرو تو مطلب تم میرا نام ایکسپوز کرنا چاہتے ہو, میری زندگی ضائع کرنا چاہتے ہو, اینڈ ہی وینٹ اوے. مسلم بن عبد الملک جو اتنے بڑے کمانڈر ہیں, وہ دعا کرتے تھے کہ یا رب مجھے تو قیامت کے دن اٹھانا نا, اللہ محشرنی مع صاحب النقب, مجھے قیامت کے دن تو اس ٹنل والے سے اٹھانا. یعنی
یہ بائی اسٹینڈر افیکٹ سے ہم سب گزر رہے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی لوگ ہیں ادارے میں اچھے لوگ ہیں وہ کر لیں گے. جیسے وہ نے کہا نا آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جن کو انہوں نے انفلوئنس دیا ہے نا ہم لوگ ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں چاہے آپ کے پاس, اور ہم اکیلے نہیں کر سکتے, ہمیں لائرس چاہیے, ہمیں اچھے پولیس والے چاہیے, ہمیں اچھے ملٹری میں لوگ چاہیے, ہمیں بھی بگ بردرز چاہیے ایسے کاموں کے لیے جو کہ صرف انفلوئنشل لوگوں کو نہیں بلکہ ہر کسی کی پھر ہمارے ساتھ کھڑے, اور ہم آئی تھنک انیشیٹو ٹیکرز کی کمی ہے امت میں. بے شک بے شک. آئی تھنک ہمارا یہی آج کا فائنل فوڈ فار تھاٹ ہے کہ لرن ٹو بی انیشیٹو ٹیکرز. خود اپنی مدد آپ کے تحت کریں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کتنے پاورفل ہیں, کتنی طاقت ہے. اٹس ٹائم ٹو گیدر ٹوگیدر, اٹس ٹائم ٹو آرگنائز, ری گروپ اینڈ اسٹریٹجائز اینڈ اسٹارٹ دا پروسیس. یقین کریں جو ایک قدم لے گا نا اللہ اس کی طرف 10 قدم لے گا. جو اللہ کی طرف چل کے جائے گا اللہ اس کی طرف دوڑ کے جائے گا. اینڈ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ہمارے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس جو ہوتے ہیں نا اللہ کس طرح سے ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور کام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بلیو می یو ول بی سرپرائزڈ. تو گائز تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے آج ٹائم دیا اور بڑے ہی امپورٹنٹ موضوعات پہ آپ لوگوں نے گفتگو کی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.